فقیر شیطان کی جان پر سخت ہے ہزار عابدوں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یزل علیما قدیرا والصلاة والسلام على سراجه وحبيبه منيرا وعلى آله وأصحابه وعلماء ملته وأولياء أمته إلى يوم القيامة كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنه ورضوا عنه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المغيث الكريم. غوث اعظم بمنی بے سر ساما مدد. آمین بولتے رہے. قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ تورا پشتی. بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی. قادریم نعرہ غوث اعظم میزنم دم سے شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے لفظ کن سے کائنات کو پیدا فرمایا. درود و سلام ہو مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر جن کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو بنایا. محب گرامی وقار معزز سامعین، میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کے اس جشن پاک میں حاضر آئے. سرکار فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ وبحمدہ غرست لہو نخلۃ فی الجنہ. جو سبحان اللہ الحمدللہ بول دیتا ہے اس کے نام کا کھجور کا درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے. اب حیدرآباد کے رہنے والے ہوں یا نظام آباد کے ہوں، دکن کے رہنے والے ہوں یا کسی بھی خطہ ارض کے رہنے والے ہوں، ہر ایک کو جنت میں جانے کی خواہش ہے. اور جب جنت میں جانے کی خواہش ہے تو پیڑ لگوانے کی بھی خواہش ہونا چاہیے. سرے دست اس کا فائدہ بھی سن لیجئے. ہمارے علاقے میں باغ لگایا جاتا ہے. پیڑ کسی کا ہوتا ہے، زمین کسی کی ہوتی ہے، پھل کوئی لے لیتا ہے، ہوتا ہے.
مگر اتنا یاد رکھنا یہ جنت میں پیڑ لگانے کی بات ہے، جس تمہارے نام سے جس زمین جنت پر درخت لگایا جائے گا، جنت کے جس حصے اور جس زمین پر یہ درخت لگایا جائے گا، حیدرآباد کے پڑھے لکھے سنی سے العقیدہ مسلمانوں، انگلش میں ایک محاورہ استعمال کیا جاتا ہے 2 in 1، لیکن 3 in 1 کا فارمولہ میں دے کر چلا جاؤں، مگر اتنی آسانی سے نہیں دوں گا۔ قیمتی چیز کو قیمتی انداز میں لیا جاتا ہے، جی لگا کر پہلے لگوائیے، اس کے بعد پھر لے جائیے، اور محبت سے بول سکتے ہیں تو بولیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہمیں سب کچھ جب مصطفیٰ کے لیے ہے تو آوازیں بچا کر مت لے جائیے، گھر جانے سے پہلے اتنی زور سے بول کے چلے جائیں کہ آواز بیٹھ جائے، تاکہ کل قیامت کے دن مصطفیٰ سے کہے سرکار آپ کے نام پر میں نے اتنی زور سے ضرب لگائی تھی کہ آواز بھی قربان ہو گئی تھی۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ مزاج بنا لیجیے۔ اب سنیے 3 in 1 کا فارمولہ، اگر آپ کا یہ کہنا اللہ کو پسند آ گیا، اللہ نے پسند فرما لیا، آپ کے نام کا کھجور کا درخت جنت میں لگ گیا، تو جس زمین پر لگا ہوگا وہ زمین بھی آپ کی، اور پیڑ جو ہے وہ پیڑ بھی آپ کا، اور وہاں کا شجر با ثمر ہوتا ہے، بے ثمر نہیں، وہاں تو پھلدار درخت ہے، تو پیڑ بھی تمہارا ہوگا، پھل بھی تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ اب دنیا میں 3 in 1 کا فارمولہ تلاش کرتے رہو، نہیں ملے گا، لیکن یہاں 1 منٹ میں جنت کے اندر میں نے 3 in 1 کا فارمولہ آپ کو دے دیا ہے۔ یہاں نعروں میں بھی گٹھ بندھن چلتا ہے، سبحان اللہ، ایک دوسرے کا تعاون کیجئے۔ قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو، یہ مدد کرنا چاہیے، وہی کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اب آگے بھی لگانا ہے کہ نہیں؟ ساری ذمہ داری ادا کر لیا اب آپ، ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو آگے جو لگانے والے تھے اس کا ایڈوانس میں ثواب عطا کر دے، آپ نہ لگائیں پھر بھی ثواب مل جائے آپ کو۔ توجہ ہے؟ حضور سیدنا ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ النعمۃ الکبریٰ علی العالم فی مولد سیدی ولد آدم میں بڑی پیاری حدیث تحریر فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے نبی علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ سرکار زندگی میں کسی جانور پر ایک بار بیٹھ جاتے تھے، وہ جانور کبھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ اور جس سنی کے دل میں میرے مصطفیٰ کا پیار آ جائے، جذبات اس کے بھی کبھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ بس انہی جذبات کو لے کر کے بیٹھے رہیے۔ اب آپ مختصر نعرے لگائیے گا، زیادہ نہیں، بس سنتے رہیے گا زندہ دلی کے ساتھ۔ آئیے ذرا زندہ نبی پر زندہ دلی کے ساتھ زندہ ہو کر کے درود و سلام پر لیا جائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سر دست ایک حدیث لے جائیے۔
اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی ہیں، جن کو اعلیٰ حضرت جلال الملت والدین کہتے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الکنز المدفون والفلک المشہون۔ سیدی سرکار جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہو قال ان للہ ملکا لہو جناحانی، جناح بالمشرقی و جناح بالمغربی وراسہ تحت العرش ورجلہ تحت الارض السابعہ وعلیہ بعدد خلق اللہ تبارک و تعالی ریش فإذا صلى رجل أو امرأة من أمتي علي أمره الله تبارك وتعالى أن يغمس في بحر من نور تحت العرش فينغمس فيه ثم يخرج وينفض جناحيه فيقطر من كل ريشة قطرة فيخلق الله تبارك وتعالى من كل قطرة ملكا يستغفر له إلى يوم القيامة۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا ایک فرشتہ ہے۔ کتنا بڑا فرشتہ؟ میرے نبی فرماتے ہیں اس کا ایک بازو ہے پورب میں، دوسرا ہے پچھم میں۔ فرمایا اس کا سر ہے عرش معلیٰ کے نیچے، پیر ہے ساتویں زمین کے نیچے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مخلوق کی تعداد کے برابر اس کے جسم پر رکھے، اور مخلوق کی تعداد ہے 18,000۔ تو کاؤنٹ کریں گے تو کتنے ہو جائیں گے پر؟ بول جائیے، سوچ کہہ رہے، میں نے بتا دیا نا آپ کو، حساب تو کلیئر ہو گیا۔ کتنے؟ وَعَلَيْهِ بِعَدَدِ خَلْقِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رِيشٌ، سرکار فرماتے ہیں اس کے جسم پر مخلوق کی تعداد کے برابر پر ہے۔ 18,000 مخلوق ہے، پر ہو گئے 18,000۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا فَإِذَا صَلَّى رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَيَّ، میری امت کا مرد ہو یا عورت اگر مجھ پر درود پڑھتے ہیں، میں سینکڑوں کی بات نہیں کرتا، ہزاروں کی بات نہیں کرتا، لاکھوں کی بات نہیں کرتا، کروڑوں کی بات نہیں کرتا، بے شمار کی بات نہیں کرتا، انلیمیٹڈ کی بات نہیں کرتا۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ فَإِذَا صَلَّى، اگر کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے، یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھئے، صلی کا صیغہ مطلقاً آیا ہے، اس میں کسی مرت کا ذکر نہیں ہے، نہ تو مرتن آیا ہے، نہ مرتین آیا ہے، نہ مرات آیا ہے، نہ میاں آیا ہے، نہ الف آیا ہے، نہ اس کے علاوہ بغیر حساب آیا ہے، بغیر عدد آیا ہے، بلکہ سرکار دو عالم نے مطلقاً فرمایا اگر میرا امتی چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس لیے کہ رحمت کے تو سب حقدار ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق جس کو زمانہ امام اہل سنت کہتا ہے، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، امام اہل سنت نے تو بہت پہلے ارشاد فرمایا ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بتا دیا مرد ہو یا عورت، شاہ کی ساری امت بلا قصور، سب کو ضرورت ہے۔ بولو، سب کو ضرورت، سب کو ضرورت ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا رجل او امرأۃ من امتی، میری امت کا مرد ہو یا عورت اگر مجھ پر درود پڑتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں اللہ اس فرشتے سے کہتا ہے جا۔ کہا جا رہا ہے؟ فرمایا اس سے کہا جاتا ہے جا کر کے سمندر کے عرش کے نیچے نور کا سمندر ہے، یہ تمہارے ممبئی کا سمندر نہیں ہے، تمہارے اور یہ تمہارے پوربندر کا سمندر نہیں ہے، بلکہ نور کا سمندر ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد مترجم مرکزی اہل سنت پوربندر سے جو شائع ہوئی ہے 30 جلدیں، 30ویں جلد میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وحی غیر مطروح کے نام سے ایک روایت تحریر فرمائی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عرش معلیٰ کو پانی کے اوپر یعنی سمندر کے اوپر پیدا کیا، فاضطربا تو عرش معلیٰ ہلنے لگا۔ عرش معلیٰ جب حرکت میں آیا رب فرماتا ہے فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رسول اللہ، تو میں نے اس پر لا الہ الا اللہ لکھ دیا، محمد الرسول اللہ لکھ دیا۔ سبحان اللہ، رب نے پہلے اپنا نام لکھا ہے پھر مصطفیٰ کا نام لکھا ہے، تو فرمایا فسکنا، ادھر میرا نام لکھا ادھر مصطفیٰ کا نام لکھا، اس کا ہلنا بند ہو گیا، ہلنا بند ہو گیا۔ توجہ فرمائیے گا، عرش معلیٰ ہلتا ہے، اللہ حرکت کو روکنے کے لیے، اس کے ایکشن کو روکنے کے لیے، اس کی حرکت کو ختم کرنے کے لیے اپنے محبوب کا نام لکھتا ہے، اپنے محبوب کا نام لکھ دیتا ہے۔
پیدا ہوتا ہے اس کی حرکت بند ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں دلوں میں اگر تکلیف کی وجہ سے اضطراب پیدا ہو، جب عرش معلی اگر مصطفیٰ کے نام سے رک سکتا ہے، ہمارے دلوں کی دھڑکنیں، ہمارے دلوں کا اضطراب، ہمارے دلوں کا قلب، ہمارے دلوں کی بے چینیاں اگر دور کرنا ہے تو ڈاکٹروں کا علاج بعد میں کرنا، پہلے مدینے والے کو یاد کر لینا. قسم خدا کی دلوں کو چین و سکون مل جائے گا. توجہ فرمائے، یہ تو میں نے ذیلی گفتگو کی ہے. اصل میرا مقصد یہ نہیں، میں جو بتانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھیے. عرش معلی جب ہل رہا تھا، رب نے کس کا نام لکھا؟ پوچھا بولے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا لکھا اور اپنے ساتھ اپنے محبوب کا لکھا. اسی لیے تو میرے نبی علیہ السلام دافع البلا ہیں، کشف الدجا ہیں، منبع جود و سخا ہیں. اعلی حضرت نے بہت سوچ سمجھ کر کہا تھا، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود. اور اتنا ہی نہیں، میرے امام نے تو پوری کتاب لکھ دی، الامن والعلا لنائت المصطفیٰ بدافع البلا. سمجھ گئے؟ جتنی بلائیں آئی تھی کتاب لکھ کر کے ساری بلاؤں کو ٹال دیا ہے. میں آپ کو ایک ذہن دینا چاہتا ہوں، عرش معلی ہل رہا تھا تو رب نے اپنا نام لکھا اور اپنے محبوب کا. اب آئیے ذرا، زمین کو اللہ نے کس چیز پر پیدا کیا ہے؟ یہ بھی پانی پر. جب یہ ہل رہی تھی تو قرآن نے کہا وجعلنا فیہا رواسیا، ہم نے زمین کے اندر بڑے بڑے میخوں سے مراد بڑے بڑے پہاڑ ہم نے رکھ دیے تاکہ اس کا ہلنا بند ہو جائے، اس کا ہلنا بند ہو جائے. ہم نے کہا سبحان اللہ، یہ اگر زمین ہلتی ہے پانی پر پیدا ہونے کے بعد تو اللہ تعالیٰ پہاڑوں کا سلسلہ قائم فرما دیتا ہے. یہ پہاڑوں کا سلسلہ قائم کیا گیا تاکہ زمین کا ہلنا بند ہو جائے. مگر ایک بات سمجھ میں نہیں آتی. ابھی میں حضرت شرف الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں گیا، میں خود سوچ رہا تھا. ہمارے شاگرد رشید مولانا تحسین صاحب سے میں نے کہا معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، اس پہاڑی پر یہ رہتے تھے، آخر یہی ان کی آرام گاہ بھی ہے، یہی ان کی آخری آرام گاہ ہے، یہی آرام کر رہے ہیں. آپ چلے جائیے، دنیا بھر کا سفر کیجئے گا، کسی کا مزار سمندر میں ملتا ہے، کسی کا مزار کونے میں ملتا ہے، کسی کا مزار جنگل میں ملتا ہے. ذہن و دماغ سوچنے لگتے ہیں آخر یہاں کبھی آبادی رہی نہیں ہوگی، یہاں تو باشندے ہوگے بھی نہیں. مگر آخر یہ مزارات آئے کہاں سے؟ اولیاء نے ان جگہوں کا انتخاب کیا کیوں؟ تو مجھے قرآن کی اسی آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد جواب ملا کہ جب عرشب زمین ہل رہی تھی، چونکہ پانی پر پیدا کی گئی تھی، تو زمین کو ہلنے سے بچانے کے لیے اللہ نے پہاڑوں کو رکھ دیا ہے. اور جب زمین کو تباہ ہونے سے بچانا مقصود تھا تو اللہ نے جگہ جگہ ولیوں کے مزارات کو رکھ دیا ہے. یہ حکمت ہے. اب پلٹیے اسی طرف، علامہ جلال کیا کہتے ہیں؟ فرماتے عرش معلی کہ نیچے ایک سمندر ہے، فرشتہ جاتا ہے غوطہ لگاتا، غوطہ لگا کے چلا آیا، پروں کو جھاڑتا ہے، بازوؤں کو جھاڑتا ہے. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَيَقْطُرُ مِنْ كُلِّ رِيشَةٍ قَطْرَةٍ، ہر پر سے ایک قطرہ ٹپکتا ہے. پر کتنے ہو گئے تھے؟ اونچا بولیے، کتنے ہو گئے تھے؟ اب قطرے کتنے ہو جائیں گے؟ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اگر حدیث ضعیف ہے تو باب فضائل میں معتبر. اور یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو عالم برزخ کے بارے میں اتنا علم تھا کہ اب جتنے لکھ رہے ہیں انہی کی نقل کر رہے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ ہر قطرے کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے. ہم نے کہا فرشتہ کرتا کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا یستغفر لہ الی یوم القیامہ، درود پڑھنے والے کے لیے 18,000 فرشتے قیامت تک بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. سنڈیو ایک ذہن دے کر کے جاؤں گا، بہت گھال میل چل رہا ہے، صلح کلیت بہت زیادہ عام ہو رہی ہے، کوئی پتہ نہیں گمراہی کس دروازے سے آ جائے. اس لیے مرنے سے پہلے اتنا درود پڑھ کے چلے جائیے تاکہ اللہ آپ کے نام پر بے شمار فرشتے پیدا کر دے، اور قیامت تک اگر کوئی
पूजा करने वाला ना मिले, कोई 10वां करने वाला ना मिले, कोई 20वां करने वाला ना मिले, कोई 40वां करने वाला ना मिले। अरे इंतकाल के बाद कोई ईसाले सवाब के लिए हाथ उठाने वाला ना मिले तो आपको फिक्र न हो, इधर कब्र में पड़े रहो, उधर रहमत के फरिश्ते तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ करते रहे। और यही एक जहन दे करके जा रहा हूं, एक जहन दे करके जा रहा हूं। ये बताइए, दुरूद पढ़ा है आपने, बख्शिश की दुआ कौन कर रहा है? ऊंचा बोलो, कौन कर रहा है? बख्शिश की दुआ करने का दूसरा नाम है ईसाले सवाब। बोलो क्या है? ईसाले सवाब है ना। अब इसका मतलब यह हुआ कि फरिश्तों का अकीदा हमारे अकीदे से मिलता है, और इसको अदबन यूं कह लो कि हमारा अकीदा फरिश्तों से मिलता है। जो हम करते हैं, जो फरिश्ते करते हैं, वही हम करते हैं। और एक बात और सुन लीजिएगा, जो अकीदा एक फरिश्ते का है वो सारे फरिश्तों का है, इसलिए कि फरिश्तों में ग्रुप बंदी नहीं, फरिश्तों में कोई देवबंदी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सब मुत्तहिद है, इत्तिहाद है सब में। जो अकीदा जिब्रील का होगा वही मीकाईल का होगा, वही इसराफील का होगा, वही जुमला फरिश्तों का होगा। हमने कहा ईसाले सवाब, ईसाले सवाब की बात आ गई, तवज्जो फरमाइएगा, मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। हजरत जा रहे, आ जाएंगे, है ना? ये वो जाने वाले हैं जो आएंगे, लेकिन एक ऐसा जाने वाला होता है जिसके लिए आला हजरत कहते हैं जाने वाले नहीं आने वाले, आंखें रो रो के सुझाने वाले। हाँ, लेकिन ये वो नहीं है, इंतकाल मकानी जरूर है लेकिन थोड़े वक्फे के लिए है। तवज्जो है ना आपकी? हाँ, एक आयत सुन लीजिएगा, सुम्मा लाअतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम। कुरान में अल्लाह ने शैतान के कौल की हिकायत करते हुए कहा था। कुरान में कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, शैतान ने कहा था, मौला तेरे बंदों के आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, ताकि न तेरा जिक्र सुने न तेरे नेक बंदों का। तो हमें अपने रहमान को राजी करना है, शैतान को नहीं। किसी तरफ तवज्जो नहीं जाना चाहिए। बात चल रही थी जो अकीदा एक फरिश्ते का, वही अकीदा सारे फरिश्तों का। अभी मैंने टॉपिक शुरू नहीं किया है, ज़ेली गुफ्तगू कर रहा हूं, और साथ ही मैं दुरूद के ताल्लुक से एक अकीदा देकर के जा रहा हूं, ताकि इस हदीस को आप अच्छी तरह ज़हन नशी कर ले तो कोई बद अकीदा अकीदे में दरार न डाल सके। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने कहा, दुरूद पढ़ने वाले के लिए रहमत के फरिश्ते कयामत तक बख्शिश की दुआएं करते रहते हैं। दुरूद पढ़ा है एक बार, दुआ हो रही है बार बार। हमने कहा अच्छा, ईसाले सवाब इसी को कहते हैं। ईसाले सवाब का माना क्या होता है? ईसाले सवाब का माना होता है कुरान मैं पढ़ूं, सवाब दूसरे को पहुंचाऊं। ईसाल का माना सेंड करना होता है, भेजना होता है। तो पढ़ता मैं हूं, पहुंचता दूसरे को है, इसलिए कि मैंने अपना इरादा कर लिया। हमारे उलमा ने एक बड़ी प्यारी मिसाल दी है। मिसाल के तौर पर ये मेरा रुमाल है, ये अपनी जिंदगी ही में अगर मैं ये रुमाल मौलाना कौसर साहब को गिफ्ट करना चाहूं तो आप में से किसी को एतराज का हक है? आप कहेंगे नहीं नहीं, इसलिए कि माल मेरा है। इसी तरीके से कुरान मैंने पढ़ा है, सवाब मुझे मिला है। नमाज मैंने पढ़ी है, सवाब मुझे मिला है। जिक्र खैर मैंने किया है, शहबाज दकन को बुलाकर तकरीर मैंने करवाई है, सवाब मुझे मिल रहा है। मगर इस सवाब को अगर मैं चाहूं तो किसी को भी गिफ्ट कर सकता हूं, किसी को तोहफे में दे सकता हूं। यही फरिश्ते कर रहे हैं, आए दुआ फरिश्ते करते हैं, मगर फायदा दुरूद पढ़ने वाले को हो जाया करता है। अब अल्लामा जलाल की एक हदीस सुन लो, किताब का नाम ज़हन नशी कर लो, शरह सुदूरी बेशरही हाल मौत वल कुबूर। इसके अंदर अल्लामा जलाल ने बड़ी प्यारी हदीस तहरीर फरमाई। आका करीम अलैहिस्सलाम कहते हैं, सरकार के चचाजाद भाई हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास इस हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं, मेरे नबी ने कहा, उम्मती उम्मतुल मरहूमतुन तदखुलु कुबूरहा बिसुरूबिहा तखरुजु मिन कुबूरिहा ला सुरूब अलैहा महसद सुरूबा बिइस्तिगफारिल मुमिनीन लहुम। सरकार फरमाते हैं, सुनो, मेरी उम्मत मरहूमा है, मेरी उम्मत मरहूमा है। जब अब बोलिए ना, मेरी उम्मत मरहूमा समझते हैं जिस पर रहम किया गया। अब इस उम्मत पर रहम कहां से हुआ वो भी बता दूं। बात को अगर क्लियर कर दिया जाए तो बहुत अच्छा है। कज़ाए हाजत के लिए जा रहे तो चले जाए, इसलिए कि उस हाजत में तो नमाज नहीं रोकती तो मैं कैसे रोकूं। लेकिन बिला हाजत ना जाइएगा, हाँ, वरना आपकी दीनी हाजत आपसे छूट जाएगी। तवज्जो है ना?
یہ امت مرحومہ کیسے بنی؟ کتاب کا نام اگر ذہن نشی کر سکتے ہیں تو کرنے والا اعلی حضرت کے ابا نے لکھی ہے. کتاب کا نام ہے الکلام الاوضح فی تفسیر سورۃ علم نشرہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے رب نے کہا، قلم کو پیدا کیا تو قلم سے کہا اکتب لکھ. اللہ نے اس کو حکم دیا. ہمیں نمازوں کا حکم ہوتا ہے لیکن دل کبھی نہیں تڑپتا، دل میں خوف پیدا نہیں ہوتا ہمارے. مگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد کہتے ہیں، سرکار کہتے ہیں میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے رب نے کہا اکتب یا قلم، اے قلم لکھ. اب جب قلم نے اللہ کا فرمان سنا تو حرکت میں آ گیا، ہلتا رہا. آپ کہیں گے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، نہیں 1000 سال تک ہلتا رہا. اور 1000 سال کے بعد جب سکون میں آیا تو کہنے لگا ماذا اکتب، میرے مولا میں کیا لکھوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا لکھ. کیا لکھتا ہے؟ کہا یہ لکھ کہ میں حضرت آدم سے لے کر آدم سے لے کر کے عیسیٰ اور مصطفیٰ کریم تک ان کی امت میں جو نیک ہوگا تو وہ جنتی ہوگا، جو بدکار ہوگا وہ جہنمی ہوگا. قلم لکھتا چلا جا رہا ہے، اصول لکھ دیا گیا ہے، ضابطہ بنا دیا گیا ہے، قانون بنا دیا گیا ہے، آئین پیش کر دیا گیا ہے. حضرت آدم کی امت اگر نیکوکار ہی ہوگی تو جنت میں جائے گی، بدکار ہوگی جہنم میں جائے گی. شیش کی امت نیک ہوگی جنت میں جائے گی، بدکار ہوگی جہنم میں جائے گی. حضرت نوح کا زمانہ آیا، ان کی امت کے لیے قانون یہی بنا. حضرت موسیٰ کے لیے یہی بنا. حضرت عیسیٰ کی امت کے لیے یہی بنا. حضرت شیش کی امت کے لیے یہی بنا. ہمیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی امت کے لیے اللہ نے ایک ہی قانون دیا تھا اور وہ قانون لکھا جا رہا ہے، قلم لکھتا چلا جاتا ہے. جب سرکار دو عالم کی باری آئی، قلم نے لکھا. اور کیا لکھا کہ مصطفیٰ کریم کی امت میں جو نیک ہوگا وہ جنتی ہوگا. ابھی لکھنا چاہتا تھا کہ جو گناہ گار ہوگا وہ جہنمی ہوگا کہ رب کی بارگاہ سے خطاب افضل آیا. اللہ نے فرمایا تعدب یا قلم، اے قلم ادب سے کام لے، ادب سے کام لے. مقام ادب ہے، مقام ادب ہے، ادب سے کام لے کا مولا. پھر قلم میں حرکت آ گئی، پرسکون ہوا، سائلنٹ ہوا تو پھر کہنے لگا، امن و آشتی ہوئی اس کے اندر تو پھر کہنے لگا مولا کیا لکھوں؟ رب نے کہا لکھ امتہ مذنبۃ وربھا غفور. مچل کر بولیں کہ میرے محبوب کی امت تو گناہ گار ہے مگر اس کا رب بخشنے والا ہے، اس کا رب رحم فرمانے والا ہے، اس کا رب رحم فرمانے والا ہے. سنیو اللہ نے کیسا رحم فرمایا کہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور میرے محبوب کو بھی بنایا تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور اعلیٰ حضرت نے کہا ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورہ تم پہ کروڑوں درود. اور اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کلے یہ بھلا. توجہ ہے نا آپ کی؟ اب سمجھ گئے نا میرے مصطفیٰ کی امت مرحومہ کہاں سے بنی؟ سرکار نے بنایا امت مرحومہ، رب نے بنایا امت مرحومہ. آقا کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ علامہ جلال کی دی ہوئی حدیث کا ترجمہ سماعت کرو. فرمایا امتی امت المرحومہ، میری امت مرحومہ ہے. قبروں میں جاتی ہے تو گناہ لے کر کے جاتی ہے، قبروں میں جاتی ہے تو گناہ لے کر کے جاتی ہے. بولو جملہ کیا بول رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا. قبر میں جاتی ہے تو العیاذ باللہ اگر مجھ سے یا آپ سے کسی سے کوئی گناہ ہو جائے، بتقاضۂ بشریت دن میں گناہ ہوا، رات کو مصلی بچھا کے توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا. لیکن یہ بتاؤ جب قبر میں گناہ لے کر گیا تو کیسے معاف ہوں گے؟ پھر تو نہ نمازوں کے لیے توفیق مل رہی ہے، نہ نمازوں کے لیے وقت ہے، نہ روزوں کے لیے وقت ہے، چونکہ عمل کا سلسلہ ختم. بخاری شریف کی حدیث ہے اذا مات الانسان انقطع عمله، انسان جب مر جاتا ہے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے. اب اس پر نماز فرض نہیں ہے کہ جا کر کے نماز پڑھے، اب روزہ فرض نہیں ہے، اس لیے کہ دارالعمل سے نکل کر دارالجزا کی طرف چلا گیا، دارالآخرت کی طرف چلا گیا. اب سرکار کیا فرما رہے؟ قبر میں جاتی ہے امت، گناہ لے کر کے جاتی ہے، مگر اگلے سینٹنس پر توجہ دیجئے گا. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تخرج من قبورها لا ذنوب علیہا، قبر میں گئی تھی گناہ لے کر
समझ में नहीं आता। हमने कहा सरकार ये मामला समझ में नहीं आता, गुनाह लेकर के कब्र में गई थी तो नमाजों का मौका थोड़ी मिला था कि माफी चाह मिल जाती उसको, मगर सरकार ने ये मसला भी क्लियर कर दिया। और ऐसा क्लियर किया कि कोई अगर अनक्लियर हो तो वो क्लियर हो जाए, और जो अनक्लियर है तो और ज्यादा अनक्लियर हो जाए, और फिर जाकर के जहन्नम की तरफ बढ़ता चला जाए। मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिका ला इलाहा उलाई वला इलाहा उला होता चला जाए। मगर सुने अहले सुन्नत वल जमात इस बात पर तवज्जो दे। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत का जो मामूल है वो सरकार दो आलम की हदीसों से साबित है। सरकार फरमा रहे कब्र में जाती है, गुनाह लेकर के जाती है, कब्र से निकलेगी तो गुनाहों से बिल्कुल पाक होगी। हमने कहा सरकार कैसे? सरकार ने अगले जुमले में सवाल का जवाब दे दिया। दफा दखले मुकद्दर हमारे यहाँ इसको हमारी इस्तिलाह में दरसे निजामी में दफे दखले मुकद्दर कहा जाता है। फरमाया सरकार ने कहा ये बंदा जो कब्र में गुनाह लेकर के गया था, इस बंदे के लिए जब ईमान वाले इसाले सवाब करते हैं, उनके इसाले सवाब की बरकत से इस गुनहगार बंदे के गुनाहों को अल्लाह माफ कर दिया करता है। हमें इसी को तो इसाले सवाब कहते हैं। बोलो फायदा है कि नहीं? हुजूर शहबाज़ दक्कन से जुड़ने वालों अपनी किस्मत पर नाज करो कि इन्होंने आपको मुफ्ती आजम का अकीदा दिया, और मुफ्ती आजम ने आला हजरत के मसलक का अकीदा दिया है, और यह अकीदा ख्वाजा गरीब नवाज का भी है, यही अकीदा गौसे पाक का भी है, और यही अकीदा जुमला बुजुर्गाने दीन का भी है। समझ गया? अब जरा जी लगाकर दुरूद सलाम पढ़ लें तो गुफ्तगू आगे बढ़ावें। अल्लाह रब्बु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जी लगाकर पढ़िए बुलंद आवाज से। अल्लाह रब्बु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। किसी के जहन में यह ख्याल ना आए कि मौलाना शायद अपने मौजू पर गुफ्तगू के लिए तैयारी करके नहीं आए। अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी कर ली है, लेकिन मेरी आदत है कि मैं दुरूद पर जरूर बोलता हूं, इसलिए कि दुरूद पढ़ लिया जाता है तो आदमी बाबरकत हो जाता है। हमें यार मेरे और आपके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में 1,24,000 कबोबेश नबी आए तो आए, यकीनन आए, तकदीरे इलाही तकदीरे अजल थी, आ गए, मगर साथ में मुस्तफ़ा के दुरूद की बरकत भी थी, इसलिए कि हजरत आदम ने महर मुस्तफ़ा के दुरूद के अदा किया था। और इतना याद रखिएगा, जब मेरा बाप दुरूद पढ़ रहा है तो सच्ची औलाद वही है जो अपने बाप हजरत आदम के तरीके पर अमल करे। और अगर कोई दुरूद से रोकता है, इधर उधर नगर फिरता है और फिरने के बाद वो रोकता है, तो समझ लेना ये बाप की सही फरमाबरदार औलाद नहीं है। अब इसी तनाजुर में आला हजरत को देखो, मेरे इमाम ने तुम्हें दुरूद सलाम देकर के कितना फायदा तुम्हारा कराया, कितना बेनिफिट कराया है। जमाने ने कहा दुरूद मत पढ़ो, आला हजरत ने एक सलाम लिखा था, एक दुरूद सलाम लिखा था। क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए, जब नबी मुश्किल कुशा हो, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। जमाने कहने लगा अहमद रजा खान ये गलत क्यों करवाते हो? आला हजरत ने कहा अच्छा ये नाजायज होने के फतवे लग रहे हैं, और ये फतवा नहीं है, ये हकीकत में बदवा है, ये इस तरह के फतवे लगा रहे हैं। आला हजरत का इश्क बोलता है, अहमद रजा खान देर करने की जरूरत रही है, कलम इश्क उठा, सरकार की बारगाह की गुलामी का हक अदा कर। आला हजरत का कलम चलता है, एक बार पर फतवा लगाया था, अब अहमद रजा खान के इश्क का मामला थे, लिख दिया मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, समय बसमे हिदायत पे लाखों सलाम। जब लाखों पर फतवा लग रहा था तब आला हजरत ने कलम उठाया है, और कलम उठाने के बाद लिखते हैं, कहा अरे तूने तो एक बार पर फतवा लगाया था, अहमद रजा खान ने लाखों बार पढ़ के दिखाया था, और लाखों बार पर फतवा लगा रहा है, तो अहमद रजा खान का इश्क अब क्या बोलता है, जरा इस बार को भी ले लो। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा था, किल के रसा है खंजरे खुखार बरकबार, आता से कह दो खैर मनाई नशर करो। आला हजरत कलम उठाते हैं और कहते हैं काबे के बदरुद्दुजा, काबे के बदरुद्दुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। लाखों पर फतवे लगाएगा, करोड़ों बार पढ़ो।
کیا کرا جائے؟ بدتمیز تو بدتمیز ہی رہتا. پھر لگایا فتوا تو کہا اچھا گنتیوں سے نہیں مانتا اب ان گنت پڑھتا چلا جاؤ. کہہ دیا اعلیٰ حضرت نے ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. اب مسئلہ ہی ختم. کہتا رہے ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ارے تجھے ایک بار پڑھنے پر اعتراض ہوا تھا تو اعلیٰ حضرت نے ایک کا بدلہ لاکھ سے چکایا تھا, اور لاکھ پر جب اعتراض ہوا تو لاکھ کروڑ نہیں کروڑوں. اب یہاں آپ سے مچل کر کوئی کہہ سکتا ہے, سوال کر سکتا ہے کہ مولانا کی تقریر سننے والوں بڑے اچھل کر کے داد دے رہے تھے, یہ کروڑوں اور لاکھوں پڑھا ایک بار ہے لیکن اس کے بعد کہتے ہو کروڑوں درود لاکھوں درود. ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا, پڑھا ایک بار لیکن کہہ دیا کروڑوں تو کروڑوں پہنچتا ہے, تو اس کو سیدھے سے کہنا تیری طرح کوئی کنجوس تھوڑی ہے, تو اتنا کنجوس ہے کہ تجھے تو کونڈے کی کھانے کو مل جائے تو کھائے گا, بنانے کا وقت آ جائے تو ہاتھ کھینچ لے گا. تیری طرح کنجوس نہیں کوئی معاملہ اللہ کی بارگاہ میں. تو اللہ تو یہ کنجوسی عیب ہے, اور اللہ عیب سے, اور اللہ تعالیٰ تو بے شمار عطا کرنے والا ہے. سرکار نے کیا فرمایا؟ درود پڑھا ہے ایک بار فرشتے پیدا ہو رہے 18,000. ارے جب اللہ ہمارے ایک درود پر 18,000 فرشتے پیدا کر سکتا ہے تو اگر ہم سرکار کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو مولا پڑھیں گے ایک بار لیکن لاکھوں بار دے دے, تو اللہ تعالیٰ لاکھوں بار ہمیں عطا فرما دے گا. لاکھوں بار اللہ عطا فرما دے گا, اس لیے کہ اللہ کی یہاں کسی چیز کی کمی یہ تیرے یہاں ہے. تیری اللہ خود فرماتا ہے انا اندا ظن عبدی, میں تو اپنے بندے کے گمان کے اعتبار سے ہوں, جیسا گمان رکھے گا ویسا پائے گا. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک بہت پیاری بات ارشاد فرمائی, دعا کرتے ہو درود پڑھتے ہو, قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو درود بھیجو, ایمان والو درود بھیجو, ایمان والو درود بھیجو. اب یہ ایمان والا جب اٹھا جوش میں تو پڑھنے گا اللہم صلی علی محمد, اے اللہ تو محمد پر درود بھیج. ارے عجیب معاملہ ہے, قرآن تجھ سے کہہ رہا ہے تو بھیج, اور جب تو پڑھنے پہ آیا تو کہنے لگا اللہ تو بھیج. بندہ کہتا ہے تو بھیج, خالق کہتا ہے تو بھیج, بندہ کہتا ہے تو بھیج, خالق کہتا ہے تو بھیج. آخر ایسا سینٹنس کیوں استعمال کیا گیا؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا ہے. پہلے ایک فارسی کے شاعر کا ایک شعر آپ کے گوش گزار کر دوں. اس نے کہا 1000 بار بشویم دہن سا مشکو گلاب حلوس نام تو گفتن کمال بے ادبیز. اگر میں 1000 بار بھی اپنے منہ کو مشکو عنبر سے دھو لوں سرکار, پھر بھی آپ کا نام لینا میرے نزدیک بے ادبی ہے, اس لیے کہ آپ کا نام تو بڑا پیارا ہے, میری زبان اتنی صاف ستھری نہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں یہ مخلوق اپنے خالق سے کہتی ہے مولا تو درود بھیج دے, اس لیے کہ ہم اس لائق رہی کہ ہم محبوب پر درود بھیجے. ہماری گزارش یہ ہے کہ ہماری طرف سے تو بھیج تاکہ تیرا بھیجنا ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بن جائے. اب ذرا بلند آواز میں بولیے سبحان اللہ. میرا عنوان ہے سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کی خلافت. سمجھ گئے؟ خلافت, نیابت, جانشینی. قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو, اللہ سے راضی. اللہ ان سے راضی وہ, اللہ ان سے خوش ہے, وہ اللہ سے رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو. حضرت علی نے کہا ہم اللہ کی تقدیر و تقسیم سے راضی ہیں, ہمارے لیے علم ہے, جاہلوں کے لیے مال ہے. سمجھ گیا؟ اب سیدنا امیر معاویہ سے اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی. سمجھ گئے؟ جب اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی تو کیا کرے گا یہ جھوٹا قاضی؟ سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ راضی اور اللہ سے ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ راضی.
حضرت ابو بکر صدیق اکبر تو افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق، سارے نبیوں کے بعد سب سے بڑا مقام سیدنا ابو بکر کا ہے۔ مگر آؤ میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ اس کائنات میں اپنی توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے سب سے پہلے اللہ نے نبیوں کی جماعت بھیجی، اور جب نبیوں کا سلسلہ منقطع ہوا تو سرکار کے صحابہ آتے رہے، خلفاء آتے رہے، اس کے بعد تابعین آتے رہے، اولیاء اکرام آتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے۔ آؤ ذرا اعلیٰ حضرت کے حوالے سے، فتاوی رضویہ کے حوالے سے ایک بات آپ کے گوش گزار کر جاؤں۔ اللہ نے ایک جماعت ولیوں کی رکھی ہے، حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ سب سے پہلے غوث اعظم ہے۔ سب سے پہلا غوث اعظم کون ہے؟ اونچا بولے، کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے۔ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں حضرت سیدنا امام عبد الوہاب شارانی کے حوالے سے ان کی ایک کتاب ہے الیواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر، جو ہمارے بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ کو کرسی نے کہیں غفلت میں تو نہیں ڈالا ہے، اور نہیں ڈالا ہے تو آپ میری طرف دیکھیے، یہ کھڑکی کے باہر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے باہر تو بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن مجھے بار بار نہیں دیکھیں گے۔ جو کبھی کبھی دیکھنے ملا اس کو دلچسپی کے ساتھ دیکھنا چاہیے، سننا بھی چاہیے، اور اس میں سے کچھ ہمارے جوان حضرات بھی بیٹھے ہیں کرسیوں پر، وہ نیچے آ جائیں گے تو اچھا ہو جائے گا، ضرورت مند ہے تو بیٹھے رہے، بے ضرورت ہے تو نہ بیٹھے۔ بہتر یہی ہے کہ مسجد ہے مسجد، اور مسجد الحمدللہ اتنی مبارک جگہ ہوتی ہے، اتنی مبارک جگہ ہوتی ہے۔ بات آ گئی تو حدیث سنا دوں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من نفس عن مومن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ تبارک و تعالی عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی موسر یسرہ اللہ تبارک و تعالی علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ تبارک و تعالی فی الدنیا والآخرہ واللہ تبارک و تعالی فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ ومن سلک طریقا یلتمس فی علما سہل اللہ له طریقا من طرق الجنہ وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده۔ یہ مشکات شریف کی حدیث پاک بھی ہے، الفاظ بدلے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی حضرت ابن باجہ نے بھی اس حدیث کو تحریر کیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی مومن بھائی اپنے مومن کی ایک تکلیف کو دور کر دیتا ہے، دنیا کی ایک تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اللہ کل قیامت کے اندر اس کی آخرت کی تکلیف کو دور فرما دے گا۔ سرکار دو عالم آگے ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی کسی تنگ دست اور پریشان حال غریب مسلمان کی مدد کرتا ہے اور اگر اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ کے قیامت میں اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ سرکار نے آگے ارشاد فرمایا اگر کوئی کسی مسلمان کا عیب چھپاتا ہے، اللہ کے قیامت کے دن اور دنیا میں بھی اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ فرمایا اگر کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اور یہ مدرسے کے طلبہ بیٹھے ہیں، ان کی زندگی کو سمجھے، یہ سرکار کے مہمان ہیں، یہ مہمانان رسول ہیں، ان کی خدمت کرو تو احسان مت جتانا بلکہ ان کی خدمت کو اپنے لیے باعث سے برکت سمجھنا۔ ایک جملہ دے رہا ہوں، اگر اس جملے کو ذہن و دماغ میں بسا کر لے جاؤ، اپنے دل کی تختی پر سجا کر لے جاؤ، جملہ ضائع مت کرنا۔ آج ہمارے مدارس کی حالت ہے، ہمارے مدرسوں میں حال یہ ہوتا ہے، مدرسوں میں پڑھنے والا بچہ ہے، کھانا دیکھے تو تھرڈ کلاس، رہنا دیکھے تو تھرڈ کلاس، ساری فیسلٹیز سیٹوں کے گھر میں ہوتی ہے، مگر ان بچوں کے لیے صحیح سے بستر نصیب نہیں ہوتے، کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ ارے میں کہتا ہوں دنیا کا مزاج دیکھ لیجئے، انڈیا کی آرمی پر سب سے زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، فرسٹ کلاس کا کھانا ہے، فرسٹ کلاس کا رہنا ہے، ساری فیسلٹیز دی جاتی ہے۔ اگر میں کسی سے پوچھوں آخر یہ فیسلٹیز کیوں دی جا رہی ہے تو زمانہ کہے گا اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ ملک کو بچا رہے ہیں۔ میں نے کہا وہ خالی ملک کو بچاتے ہیں اور مدرسے کے طلبہ 1947 آ جائے تو ملک ہندوستان کو بچاتے ہیں، اور اگر 14ویں صدی آ جائے تو دین کو بچا لیا کرتے ہیں۔
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اولاد امام جعفر صادق، گلے گلزار سیادت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ توجہ ہے آپ کی، بیٹھ جائیے، جلدی جلدی بیٹھ جائیے۔ اچھا، آپ کے یہاں بیٹھنے کا مطلب ہوتا ہے مسجد سے چلے جائیں، یہ بھی اچھی اصطلاح ہے۔ سمجھدار لوگ ہیں، اگر ضرورت کے لیے جا رہے ہیں تو چلے جائیے، لیکن ضرورت سے فارغ ہو کے پھر آ جائیے۔ سمجھدار ہے، کہیں نہیں جائیں گے جو ہے نا آپ کی۔ تو جو حضرات کرسیوں پر بیٹھے تھے، میں نے ان کی وجہ سے یہ حدیث سنا دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر لوگ کسی جگہ جمع ہو جائیں، اللہ کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، ایک دوسرے سے علم سیکھیں، سرکار فرماتے ہیں ایسی محفل میں بیٹھنے والوں کو اللہ 4 انعام عطا فرماتا ہے۔ الا حفتھم الملائکہ، پہلا انعام یہ ہے کہ فرشتے رحمت کے آ کر گھیر لیا کرتے، وغشیتہم الرحمہ، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ان کو اپنے دامن میں لے لیتی ہے، اور تیسرا فائدہ یہ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، بیٹھنے والوں کے دل میں چین و سکون اترتا ہے، اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ تم یہاں رب کو یاد کرتے ہو، اللہ اپنے مقرب فرشتوں میں تمہیں یاد کرتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی، بات یہ چل رہی تھی سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں الیواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر کتاب کے لکھنے والے امام عبد الوہاب شارانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، اعلیٰ حضرت نے ان کے حوالے سے ذکر فرمایا ولیوں کی چند قسمیں ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا انا اکبر الاولیاء بعد الصحابتی، آپ اگر توجہ دیں گے تو گفتگو کروں گا۔ سرکار کی حدیث کو دائیں بائیں دیکھ کر کے نہیں سنا جاتا ہے، جی لگا کر سنا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ہماتن گوش ہو جائیے، ادھر دیکھیے، مکمل توجہ کے ساتھ سنیے، اس جملے کو سنیے گا۔ امام عبد الوہاب شارانی فرماتے ہیں انا اکبر الاولیاء بعد الصحابۃ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین الکتب ثم الافراد ثم الامامان ثم الاوتاد ثم الابدال۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، امام عبد الوہاب شارانی نے فرمایا ولیوں کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ سب سے بڑا مقام کتب کا ہوتا ہے، دوسرا مقام افراد کا ہوتا ہے، تیسرا مقام امامان کا ہوتا ہے، چوتھا اوتاد کا ہوتا ہے، اور 5واں مقام ہوتا ہے ابدال کا، سب سے لاش میں ابدال ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کا رسالہ اٹھائیے، الامن والاولا لنایت المصطفیٰ بدافع البلا، حضرت امام بیہقی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، ابن عساکر نے اس حدیث کو لیا ہے۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں الابدال فی امتی ثلاثون بہم تقوم الارض وبہم تمطرون وبہم ترزقون۔ فرمایا سنو میری امت میں 30 ابدال ہے، 30 ابدال، اور یہ تینوں ایک حدیث کے مطابق ملک شام کے اندر موجود ہے، جہاں حضرت ابن العربی دمشق کی سرزمین پر یہ 30 کے 30 ابدال موجود ہیں۔ مگر ایک حدیث میں یہ ہے کہ 30 ابدال اس دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، 30 کی گنتی کبھی ختم نہیں ہوتی، ایک کا انتقال ہوتا ہے، دوسرا بٹھا دیا جاتا ہے، دوسرے کا ہوتا ہے، تیسرا بٹھا دیا جاتا ہے۔ ہم نے کہا سرکار یہ ابدال کی جماعت رکھی کیوں گئی؟ سرکار دو عالم نے فرمایا بہم تقوم الارض، انہی کی وجہ سے یہ تمہاری زمین باقی ہے، انہی کے صدقے میں تمہیں بارش ملتی ہے، اور انہی کے صدقے میں تمہیں روزی ملا کرتی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کے اس شعر کو ذہن میں رکھے جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے اپنے دیوان کے اندر ارشاد فرمایا، اور اس جماعت کو دیکھے جو اولیاء کے مزارات کو مٹی کا ڈھیر کرتی ہے، معاذ اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں تیرا کھائے تیرے غلاموں سے اونچے ہر ملکی راجب کھانے خرانے والے۔ سب سے لاش میں ابدال ہے، ابدال، اور ابدال سے بڑا مقام اوتاد کا، اوتاد سے بڑا مقام امامان کا، امامان سے بڑا مقام افراد کا، اور افراد سے بڑا مقام کتب کا۔ کس کا بولو؟ ابھی میں کتب تک پہنچا ہوں، صحابی تک نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 5 ڈگری بتائی، 5 کیرٹس بتائی، 5 قسمیں بتائی۔ سب سے بڑا مقام ہے کتب کا، اور غوث آدم کیا فرماتے ہیں؟ غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ وَوَلَّانِي عَلَى الْأَخْطَابِ جَمَعَ، وَوَلَّانِي عَلَى الْأَخْطَابِ جَمَعَ، پہلے ہی مصرع میرا مستدل
شاہ مدار رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے ہیں غوث اعظم سے، حالانکہ ہمارے آقا ہے سیدنا شاہ مدار رحمت اللہ تعالی علیہ، مگر ان سے بھی بڑا مقام ہے غوث اعظم کا، اس لیے کہ مجدد الفسانی نے مکتوبات امام ربانی میں صاف آپ نے فرمایا قطب المدار غیر غوث اعظم غیر قطب المدار است و او در بعض امور عزم مدد بھی خواہد. آپ فرماتے سنو، قطب المدار کا جو مقام ہوتا ہے اور غوث کا جو منصب ہوتا ہے وہ قطب المدار کے علاوہ ہوا کرتا ہے، اور کہا قطب المدار کو بھی کچھ چیزوں میں غوث کی ضرورت پڑا کرتی ہے. مسئلہ کلیئر ہو گیا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فواللہ علی الاقطاب جمعہ، اللہ نے مجھے سارے قطبوں کا سردار بنایا ہے. ارے جب غوث اعظم سارے قطبوں کے سردار ہے اور ایک غوث کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا غوث بھی ادنا صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. اب اسی سے نتیجہ نکالے، جب ادنا صحابی کے مقام کو بڑے سے بڑا غوث نہیں پہنچ سکتا تو سیدنا ابو بکر صدیق اکبر تو سارے صحابہ کے سردار ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اعلی حضرت کی کتاب رسالہ پڑھیے غایت التحقیق فی امامت العلی والصدیق. اعلی حضرت کا رسالہ پڑھے مطلع القمرین فی ابانت سبقت العمرین. اعلی حضرت کا رسالہ پڑھے الزلال الانقا من بحر سبقت الاتقا. اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو اور کروں. توجہ ہے نا آپ کی. سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کے تعلق سے خط تاریخ الخلفاء میں علامہ جلال الدین سیوطی نے فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کے تعلق سے کہ آپ کا نام عبداللہ، اور سرکار فرماتے احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، اللہ کو سارے ناموں میں سب سے زیادہ جو نام پسند ہے وہ عبداللہ ہے اور عبد الرحمن ہے. اب جو یہاں مرے ہوئے ہیں اور مر کر کے بول رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کہ پیارے محبوب کے ماں باپ ایمان کے ساتھ نہیں گئے، معاذ اللہ، بولو سرکار کے باپ کا نام کیا تھا؟ عبداللہ. نام ہی بتا رہا ہے کہ وہ موحد تھے. سمجھ گئے آپ؟ نام ہی بتا رہا ہے. ان جھوٹے مرکزوں سے نہ جڑو، مرکزی اہل سنت سے جڑے رہو، ان علماء کی بارگاہوں سے جڑے رہو. امام دیلمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سیدنا عمر فاروق اعظم خلیفہ ثانی کا قول مجھے یاد آ رہا ہے. آپ نے فرمایا، انہوں نے ذکر کیا لا تفارقوا مجالس العلماء فإن اللہ تعالی لم يخلق تربة على وجه الارض اکرم من مجالس العلماء. اے لوگو، سنی سول عقیدہ عالموں کی محفلوں کو چھوڑ کر مت جایا کرو، اس لیے کہ اللہ نے عالموں کی محفلوں سے بہتر کوئی دنیا میں محفل بنائی ہی نہیں ہے. توجہ ہے نا آپ کی. آپ کا نام تھا عبداللہ، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسالہ پڑھ لیں شمول الاسلام لأصول الرسول الکرام. بالکل بات واضح ہو جائے گی. سرکار کے ماں باپ دنیا سے گئے تھے، موحد تھے، توحید پرست تھے، اور اللہ رب العزت نے بعد میں جو زندہ کیا تھا وہ اس لیے تاکہ سرکار کے امتی ہو جائے، چونکہ آپ کے اعلان نبوت سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے تھے. بات یہاں کمپلیٹ ہو گئی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساتھ ہی دیگر بزرگان دین نے فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کا نام عبداللہ ہے اور آپ کا لقب تھا عتیق. عتیق کا معنی چند معنی آتے ہیں. عتیق کا معنی شریف بھی آتا ہے، عتیق کا معنی نجیب بھی آتا ہے، عتیق کا معنی آزاد بھی آتا ہے، عتیق کا معنی قدیم بھی آتا ہے. اب آئیے ذرا حضرت عائشہ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دیکھیں. آپ فرماتی ہیں سنو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، حضرت ابو یعلا نے اپنے مسند میں لیا ہے، اور اس کے علاوہ متعدد محدثین نے لیا ہے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے واللہ انی لفی بیتی، واللہ انی لفی بیتی، فرمایا کہ میں یقیناً اپنے گھر میں موجود تھی، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ بالفنا، اور سرکار کے جملہ صحابہ کرام یہ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے. کہا اس کے درمیان ہوا کیا؟ فرمایا والستر بینی و بینہم، میرے اور ان کے درمیان پردہ تھا. اذ اقبل ابو بکر، فرمایا اتنے میں سیدنا ابو بکر میرے باپ تشریف لے آئے. سرکار کیا فرماتے ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سرہ ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر الی ابی بکر. فرمایا اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ایسے بندے کو دیکھے جس کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے تو میرے آنے والے ابو بکر کو دیکھ لے.
حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عتیق آپ کا لقب ہے، اور کب سے پڑا؟ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار سیدنا ابو بکر صدیق اکبر ایک دن سرکار کی بارگاہ میں تشریف لائے، میرے نبی نے فرمایا انتا عتیق اللہ من النار فحینئذ سمی عتیقا، فرمایا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ارے ماں کی بات کر رہا ہوں، بیٹا ماں کی بات کو توجہ سے سنتا ہے، پتہ نہیں آپ کا کیا مزاج ہے، کوئی بھی آئے گا تو ساری ہمتن گوش ہو جاتے ہیں، نہیں گوش بھی ہو جاتے ہیں اور نہ جانے ہمتن چشم بھی ہو جاتے ہیں اسی کو دیکھنے کے لیے۔ آپ توجہ فرمائیے، گفتگو کو سنیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے ابو بکر تم اللہ کے جہنم سے آزاد کردہ بندے ہو۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں فحینئذ سمی عتیقہ، اسی دن سے آپ کا لقب عتیق پڑ گیا۔ مگر علامہ جلال الدین سیوطی نے کہا عتیق اب سے نہیں، یہ عتیق تو بہت پرانا ہے، اس میں دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں، توجہ ہے نا، دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ آپ کی عمر تھی کتنی؟ 4 سال۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کو ان کے باپ لے گئے بتوں کے یہاں، بت خانے میں لے گئے اور کہا ہؤلائی آلہتک الشم العلا، کہا بیٹا یہی تیرے بلند و بالا معبود ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی تو اسلام کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا، مگر استدلال دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق اکبر ان بزرگوں میں سے ہیں جن کے لیے وہاب ابن منبہ نے کہا من یجری علی لسانہ الصواب من غیر قصد، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی زبان پر بغیر ارادے کے حق جاری ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت بھی اسی جماعت میں شریک ہے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کی زبان پر 14ویں صدی میں جو جاری ہو گیا ہے الحمدللہ وہی ہمارے لیے مسلک کی شکل اختیار کر گیا۔ سمجھ گیا؟ سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کی عمر 4 سال کی، قریب گئے بت کے قریب۔ قرآن نے کہا یسلبہم الذباب الشیء لا یستنقذوہ منہ ضعف الطالب والمطلوب، کہ ان بتوں کا حال تو یہ ہے نا، ان پر چڑھاوا ڈالے، پرساد ڈالے، پرساد، سمجھ گئے؟ ادھر ڈالتے ہیں پرساد، ادھر ہو جاتی ہے مکھیوں کی برسات، سمجھ گئے؟ کچھ نہیں آتا ان کے ہاتھ، مکھیاں اڑا کر لے جاتی ہیں، اٹھا کر کے لے جاتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے اگر مکھیوں سے اپنا پرساد واپس کرنا چاہے تو اتنے مجبور ہیں کہ مکھیوں سے اپنا پرساد نہیں لے سکتے تو کسی دنیا دار کو کیا دے سکتے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بت کے قریب گئے اور جا کر کے فرمایا میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا، میرے پاس کپڑے نہیں، مجھے کپڑے پہنا۔ اس کے بعد میں آپ نے ایک پتھر لیا اور پتھر بت کی طرف مارتے ہوئے کہا اگر بچ سکتا ہے تو بچ لے۔ ایک جملہ دے رہا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے بتوں کو توڑا تھا کہ نہیں؟ توجہ، سرکار نے خانہ کعبہ کے بتوں کو توڑا، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا یار 4 سال کی عمر میں بتوں کو توڑ کر بتا رہا ہے کہ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا عاشق ہوں، اور یہاں بت پرستی کو مٹانے کے لیے اللہ نے مجھے بھی بھیجا۔ باپ نے جب یہ دیکھا تو جلال میں آئے، تھپڑ مارا، ماں کے قریب لے گئے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ماں کے قریب پہنچے، اپنی بیوی سے کہنے لگے ابو قحافہ کہ تمہارے بیٹے نے ہمارے معبود پر پتھر مارا ہے۔ تو آپ کی والدہ سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کی ماں کہتی ہے اس بچے کو چھوڑ دیجئے، اس بچے سے کچھ مت کہیے۔ کہا کیوں نہ کہوں؟ کہا سنیے، جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا تو غیب سے آواز آ رہی تھی یا امت اللہ، یا امت اللہ ابشری بالتحقیق بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ کہا غیب سے آواز آئی تھی جب بچہ پیدا ہوا تو غیب سے آواز آ رہی تھی اللہ کی بندی سن لے اور تو خوش ہو جا، تیرے لیے مستعجہ فضا ہے، تیرے لیے بشارت ہے، تیرے لیے بشرائے سارہ ہے کہ یہ جو آنے والا بچہ ہے یہ ولد عتیق ہے۔ اور عتیق کا معنی میں نے بتا دیا، جہنم سے آزاد کیا ہوا، جہنم سے محفوظ۔ کہا اس بچے پر تو خوش ہو جا، اور کہا اس کا نام آسمان میں صدیق ہے، اور یہ مصطفیٰ کریم کا صاحب ہے، یہ مصطفیٰ کا رفیق ہے، یہ مصطفیٰ کا یار غار ہے۔ آپ کی ماں کہتی ہے مجھے پتا نہیں اس جملے کا مطلب کیا ہے، مگر میں نے یہ جملہ سنا۔ اب علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں سیدنا ابو بکر
پیش آیا. میری ماں نے یہ کہا آقا کریم علیہ السلام کے چہیتے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق اکبر یہ جملہ کہہ کر یہ واقعہ سنا کر ابھی فارغ نہیں ہوئے تھے کہ حضرت جبریل امین آئے اور آ کر کے کہنے لگے صدق ابو بکر وہو صدیق. کہا ابو بکر صحیح کہہ رہے ہیں, یقیناً سیدنا ابو بکر صدیق اکبر ہے. یہ سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بشارت, جن کے قول کی تصدیق علامہ جلال الدین سیوطی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا صدیق کا لقب آپ کو اس لیے دیا گیا, صدیق یہ مبالغے کا صیغہ ہے جس کا معنی بہت زیادہ سچ بولنے والا. اور کیوں بولا گیا بہت زیادہ سچ بولنے والا لقب؟ اس لیے پڑا کہ جب آقا کریم معراج کے لیے تشریف لے گئے اور سرکار آ کر کے بتانے لگے میں معراج پر گیا تھا, مکے والوں نے انکار کیا. ابو جہل تو معاذ اللہ کہتا ہی تھا, سرکار کے لیے لفظ مجنون کا استعمال کرتا تھا. حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی پتہ نہیں ہے کہ سرکار نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں معراج سے واپس آ رہا ہوں. آقا کریم علیہ السلام مسجد حرام میں بیٹھ کر خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھ کر کے یہ واقعہ بیان کر رہے تھے. سیدنا ابو بکر صدیق اکبر سرکار کی بارگاہ کا رخ کیے ہوئے تھے. راستے میں ابو جہل ملا اور آپ کو روک لیا, روک کر کے کہنے لگا دیکھو میں نہ کہتا تھا کہ تمہارے یہ صاحب معاذ اللہ مجنون ہے. آقا کریم علیہ السلام کے یار سیدنا ابو بکر صدیق اکبر نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا وہ یہ کہہ رہے ہیں میں معراج میں گیا تھا, جنت دوزخ کو جنت کا میں نے مشاہدہ کیا ہے, دوزخ کو دیکھا ہے, میں سیر کر کے آ رہا ہوں. تھوڑی سی رات میں انہوں نے اتنا لمبا سفر کیسے کر لیا؟ ایسی باتیں تو کوئی مجنون کرتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق اکبر کو ابھی کسی صحابی نے واقعہ معراج کی تصدیق نہیں کرائی تھی, ابھی خبر نہیں دی تھی. حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے کہا ان کالا ہوا کذالک, اگر وہ اس طرح کہتے ہیں فانا اصدقہ, تو فرمایا میں ان کی تصدیق کر رہا ہوں. سرکار کی بارگاہ میں گئے اور جا کر کے کہا آقا ابو جہل ایسے کہہ رہا تھا, آپ کے بارے میں ایسی خبر ملی ہے, سرکار بتائیے کہ آپ نے ایسا کہا ہے. آقا کریم نے فرمایا ہاں ابو بکر میں معراج پر گیا تھا, یہ ساری باتیں سچی ہیں. آقا کریم علیہ السلام سے سیدنا ابو بکر صدیق اکبر نے اپنا کہا ہوا جملہ دوہرا دیا. کہا آقا میں تصدیق کر کے چلا آیا ہوں, میں نے کہہ دیا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کہتے ہیں آقا میں نے آپ کے علم کا آپ کے بتانے سے پہلے ہی آپ کی تصدیق کر دی ہے. اس دن سے میرے نبی نے فرمایا انت صدیق, اے میرے ابو بکر یقیناً تم بہت سچ بولنے والے ہو. یہ ہے صدیق اکبر. اب ایک مسئلہ آتا ہے, کچھ لوگوں کو ہمارے پوربی زبان علاقے میں کہتے ہیں گھامڑ پنا. سید صاحب قبلہ رہتے ہیں گونڈا کے علاقے میں کہتے ہیں بڑا بڑکا گھامڑ ہو گیا ہے, یعنی پاگل ہو گیا ہے, نہایت پاگل کا خلافت کا معاملہ. سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کو خلیفہ نہیں, علی کو خلیفہ ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا رسالہ غایت التحقیق فی امامت العلی والصدیق. پہلے آپ ایک عقیدہ سن لیجئے گا. بڑی بڑی کتب میں, کتب جو فقہی کتب ہیں ان میں ہمارا نظریہ یہ بیان کیا گیا ہے من الروافض من فضل علی علی الثلاثة فمبتدع وان انکر خلافت الصدیق وعمر فهو کافر. فرمایا جس نے حضرت علی کو خلفائے ثلاثہ یعنی سیدنا ابو بکر صدیق اکبر, عمر فاروق اعظم, عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم پر فضیلت دی تو وہ گمراہ ہے. اور اگر کسی نے ابو بکر کی خلافت کا انکار کر دیا اور عمر فاروق اعظم کی خلافت کا انکار کر دیا تو وہ کافر ہے, ایمان سے باہر ہو گیا. ہمارا نظریہ بولو ہے کہ نہیں, ہے کہ نہیں؟ 3 بار بول دیجیے, ہماری یہ تصدیق کروا لیتے 3 بار, ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کی خلافت ہونا چاہیے, خلیفہ وہی ہونا چاہیے. اس کی ایک دلیل نہیں بے شمار دلیلیں ہیں, آپ خود غور کیجئے گا. آقا کریم علیہ السلام نے خانہ کعبہ میں بت توڑنے کی بات تھی تو حضرت علی سے کہا تھا مجھے نہیں اٹھا سکتے, اور جب آپ سرکار تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کی رات آقا نے حضرت ابو بکر صدیق اکبر سے کہا اے میرے یار غار مجھے اپنے کاندھوں پر اٹھا لو, مجھے اپنے اوپر اٹھا لو. سرکار دو عالم نے حضرت علی سے کہا تم میرا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے, اور سرکار نے صدیق اکبر سے کہا مجھے اٹھا لو. یہ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ جو مصطفیٰ کی زندگی میں مصطفیٰ کریم کا بوجھ اٹھا رہا ہے, سرکار کے جانے کے بعد خلافت کا بوجھ بھی وہی صدیق اٹھائے گا. حضرت علی
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا جب انتقال ہوا بالا حضرت بخاری شریف کے حوالے سے پتہ نہیں پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں پڑھتے. میں تو کہتا ہوں حضور شہباز دکن سے اگر رابطہ ہو گیا ہوتا تو اتنے نہ بگڑتے, ہے نا. بگڑوں سے تعلق ہوا تو بگڑ گئے. ابھی میں آ رہا تھا حاضری دے کر کے تو راستے میں نے آٹو والے سے کہا, اس نے پوچھا مرکز میں جانا ہے, تو اس نے دوسروں کے مرکز کا نام لیا. چونکہ ادھر بھی نہ بہت سارے مرکز ہیں, وہ مرکز فساد ہے, مرکز فساد و اناد ہے, اور ادھر مرکز برکات ہے. الحمدللہ سمجھ گئے آپ. ہاں, جب سات طرف سے بگڑا کے آتا ہے تو لاسٹ میں یہ مرکز ہے, یہاں سدھار دیا جاتا ہے. تو کہنے لگا میں اہل حدیث ہوں. میں نے کہا اچھا اہل حدیث ہو تو پھر بولے تم لوگ تو حنفی ہو. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 80 میں پیدا ہوئے, 150 میں انتقال کر گئے. ان سے پہلے صحابہ کو لوگ مانتے تو ڈائریکٹ مانو نا, ڈائریکٹ مانو نا. پھر کہنے لگا بخاری شریف. تو میں نے کہا بے وقوف آدمی, کیا امام بخاری صحابی تھے جو ان کو مانتا؟ تو نے تو ابھی کہا تھا نا کہ جو پہلے تھے ڈائریکٹ ان کو مانو, تو بخاری کو کیوں مانتا ہے؟ کہ اس میں حدیثیں ہیں. تو میں نے کہا اگر امام بخاری نے حدیثیں ذکر کی ہے تو کیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے منمانی چلائی ہے؟ اذا سال حدیث فهو مذہبی, انہی کا تو قول ہے. اگر حدیثیں صحیح مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے. سمجھ میں آ گئی بات آپ کے؟ اور پھر میں نے کہا ایک بات یہ بتا, حضرت امام بخاری تو خود فرماتے حافظ تو میتا الف میت حدیث, میت الف حدیث صحیح, مجھے 1,00,000 حدیثیں صحیح یاد تھی. ومیت حدیث ومیت الف حدیث غیر صحیح, اور مجھے 2,00,000 حدیثیں غیر صحیح یاد تھی. بخاری شریف کے مقررات کو نکالا جائے تو کل 4,000 حدیثیں بخاری میں, تو 96,000 حدیثیں تو صحیح رہ گئیں, اور 2,000 حدیثیں غیر صحیح, 2,00,000 حدیثیں غیر صحیح, تو 2,96,000 حدیثیں امام بخاری دل میں چھپا کر لے گئے. اس کا تو ہم تصور نہیں کر سکتے. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ, یہ وعید تو ان کے سامنے تھی تو چھپا کر نہیں لے گئے, اپنے شاگردوں کے ذہن میں چھپوا کر گئے. اب جب چھپوا کر گئے تو میں نے کہا بخاری کو مانتا ہے کہ امام بخاری کو مانتا ہے؟ اگر تو کہے کہ میں بخاری کو مانتا ہوں تو پھر مجھے یہ حدیث دکھا کہ یہ کون سی حدیث میں لکھا ہے صرف بخاری کو مانو. تم تو اہل حدیث ہو نا, دکھاؤ. اگر تم حدیث کی صحیح کا تو حدیث صحیح, تو ہم کہیں گے حدیث صحیح. ان کو اسی طریقے سے جواب دیا جائے. وہ کہے بخاری کو مکانا, کون سی حدیث میں سرکار نے کہا کہ آنے والے زمانے میں صرف بخاری کتاب ہی کو ماننا, ہمیں کسی حدیث میں دکھاؤ. وہ کہے اس میں حدیث صحیح. حدیث صحیح کس کو کہتے ہیں؟ صحیح کی تعریف کرے تو پلٹ کر کے کہو یہ کون سی حدیث میں صحیح کی تعریف لکھی ہے. اہل حدیث ہے نا تو حدیث سے بات کر. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو سارے معاملات بڑے گڑبڑ ہے. تو ان لوگوں کو کیا رہتا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر خود حضرت عمر, حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم بھی راضی تھے. اس لیے جب سرکار کا انتقال ہو گیا, امام بخاری فرماتے لوگ آئے حضرت علی کی بارگاہ میں, کہا استخلف علینا, ہمارا کوئی خلیفہ منتخب کر دیجئے. آپ نے فرمایا لا 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 ولکن اترککم کما ترککم رسول اللہ, لیکن میں تمہیں ایسے ہی چھوڑ رہا ہوں جیسے سرکار نے بغیر خلیفہ کی تعین کے تمہیں چھوڑ دیا ہے. کہا مصطفیٰ نے خلیفہ بنایا نہیں, میں کیسے بنا لوں؟ دارقطنی کے حوالے سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک حدیث میں یہ ہے, فرمایا کہ کیف, آپ نے فرمایا استخلف حتی لم یستخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا سرکار نے خلیفہ بنایا نہیں, میں کون ہوتا ہوں کہ خلیفہ منتخب کر دوں؟ آقا کریم علیہ السلام کے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یا کسی کے تعلق سے آپ بھی تعین نہیں کر رہے ہیں, بلکہ آپ فرماتے ہیں منشا یہ ہے جس کو سارا مجمع, جس کو سارے صحابہ منتخب کر لیں گے اس کو ہم بھی منتخب کر لیں گے. اب آئیے ذرا ایک صریح حدیث اور سنا دوں. سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں, اس کو امام دارقطنی نے بھی لیا ہے اور دیگر محدثین نے لیا ہے, اور اعلیٰ حضرت نے اسی رسالے میں تحریر کیا. حضرت علی کی بارگاہ میں 2 شخص آئے آپ کے دور خلافت میں, اور آ کر کہنے لگے, آپ نے کہا ام ھذا عہد عاہد الیک النبی صلی اللہ علیہ
वसल्लम, ये बताइए यह कोई अहदो पैमान था जो सरकार ने आपसे लिया था? क्या अहदो पैमान? कहना ये चाह रहे थे कि सबसे पहले अबू बकर खलीफा बनेंगे, दूसरे उमर बनेंगे, तीसरे उस्मान बनेंगे, चौथे आप बनेंगे। ये बताइए क्या सरकार ने आपसे कोई अहदो पैमान ले लिया था कि खलीफा की तरतीब यही होगी? अमरायुन रायतहु, यह आपका मशवरा था, आपने मशवरा दिख दिया था, आपकी ये राय थी, आपका ये इंडिया था, आपका ये मेशर और नजरिया था। हजरत अली का जुमला सुनना, आपने फरमाया बल रायुन रायतु, सरकार का अहदो पैमान नहीं, ये हमारा ही मशवरा था। क्या बोलो? किस पर? अबू बकर को खलीफा बनाया जाए। हदीस सुनते जाइएगा, बात क्लियर होती चली जाएगी इंशाअल्लाह। खलीफा अबू बकर को बनाया जाए, हमारा मशवरा था। फिर आपने फरमाया अम्मा अन यकूना इंदी अहदुम मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिदहु इलैया फी ज़ालिका फला लाइन कुन्तु अव्वल मन सद्दक़ बिही फला अकूनु अव्वल मन कज़ब अलैया। कहा सुनो, सरकारे दो आलम ने अगर मुझसे कोई अहदो पैमान लिया हो इस सिलसिले में तुम ये सोच रहे हो फला, तो ऐसा ख्याल मत करना, कोई अहदो पैमान मुझसे नहीं लिया था सरकार ने। लाया बुखारी शरीफ की वो हदीस जिसमें सरकार ने कहा था लाओ कोई कागज कलम ले आओ मैं लिख दूं। सबसे ज्यादा इसी हदीस को ये राफजी पेश करते हैं। सरकार लिखना चाह रहे थे मगर उमर ने मना कर दिया। हमने कहा पहली बात तो ये सुन ले कि सैयदना उमर सरकार के वजीर है और वजीर के मशवरे पर बादशाह अमल करता है, ये कोई गलत बात नहीं। एक बात। दूसरी बात ये, तू अपने जुमले से हमें ये बताना चाह रहा है कि हजरत उमर से सरकार को माअज़ल्लाह कोई डर था? हरगिज नहीं। सरकार तो सरकार दो आलम की बारगाह में उमर हाजिर होते थे तो घुटनों के बल बैठ जाते थे और कहते थे रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन। वो तो खुद जलाल की ताब न ला सके। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु से सरकार को कोई दबिश नहीं। और एक बात यह कि सरकार दो आलम ने अगर यहां आज नहीं लिखा तो हजरत उमर हमेशा साथ में थोड़ी रहते थे। सरकार अगर कोई मकतूब देते, लिखकर नविश्ते तहरीर देना चाहते तो किसी वक्त भी दे देते। हमारे मुहद्दिसीन ने जवाब दिया है। मगर एक हदीस आपको सरी सुना करके जाऊंगा जिसमें आका करीम अलैहिस्सलाम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर के लिए मकतूब की बात कही है, नविश्ते तहरीर की बात कही है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबी सैयदना अली मुर्तज़ा कररमल्लाहु वजहुल करीम के जुमले को, इस हदीस के इन जुमलों को आप पूरा सुन लीजिए। हजरत अली कहते ऐसा नहीं है, इसलिए कि अगर मैं ये कह दूं सरकार ने मुझे अहदो पैमान दिया है तो बचपन में सबसे पहले मैंने सरकार की तस्दीक की थी। और अगर मैं ये कह देता हूं कि सरकार ने अहदो पैमान दिया है तो सबसे पहले झूठ बोलने वाला, सरकार पर तहमत लगाने वाला, इल्जाम तराशी करने वाला, बहतान लगाने वाला, बेबुनियाद बात बोलने वाला भी मैं ही हो जाऊंगा। अब उसके अगले जुमले पर तवज्जो कीजिएगा। आपने फरमाया लौ काना इंदी अहदुन मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लमा तरक्तु अखा बनी तैम इब्न मुर्रा व उमर इब्न अल-खत्ताबी रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फअला मिंबर हत्ता यसुबानी अला मिंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लकातलतुहुमा बियदी वलौ लम अजिद इल्ला बुरदती हाज़िही। आपने फरमाया सुनो, अगर सरकार ने मुझसे अहदो पैमान लिया होता और सरकार ने मुझे सबसे पहला खलीफा नामजद किया होता तो कसम खुदा की मैं अबू बकर को सरकार के मिंबर पर चढ़ने नहीं देता, उमर को चढ़ने नहीं देता, इन हाथों से लड़ता, इन हाथों से जिहाद करता। अगर ते मेरी मदद के लिए आपके पास चादर थी, फरमाया लौलम अशिद इल्ला बुरदती हाज़िही, अगर जो मुझे मदद के लिए कुछ नहीं मिलता ये चादर ही मेरी मदद करती तो इसी की मदद से मैं इन दोनों से लड़ता। अरे अब भी कोई जुमला बाकी रह गया। हजरत अली ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार ने कोई अहदो पैमान नहीं लिया है। अगर अबू बकर खलीफा बने हैं, उमर खलीफा बने हैं, उस्मान खलीफा बने हैं तो इसमें सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मशवरा शामिल है। और इससे भी एक सारी हदीस, मेरा इमाम तो सारी हदीसों को तहरीर करता चला गया। वाक़िअतन आला हजरत है। अगर इजाजत हो तो एक हदीस के हवाले से बता दूं आला हजरत थे क्या। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की इमाम बुखारी ने हजरत अबू हुरैरा से रिवायत किया और इमाम मुस्लिम ने सैयदतुना आयशा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से, और दोनों की शरह वहाब इब्न मुनब्बे ने की। हदीस के अल्फाज सुनिएगा, हदीस जब सुनाई जाए तो एकदम हमतन गोश हो जाइए।
सरकार की हदीस जैसे सहाबा सुनते थे मेरे नबी की बातें, ऐसे सरकार की बातें उनको सही तरीके से सुना जाए। अन अबी हुरैरता क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़द काना फीमा क़ब्लकुम मिनल उममी उनासुल मुहदसून फ़इन काना फी उम्मती फहुवा उमर फ़इन काना अहदुन फी उम्मती फहुवा उमर। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, सरकारे दो आलम ने इरशाद फरमाया, पिछली उम्मतों में कुछ मुहदस होते थे। मुहदस, हमने कहा मुहदस किसको कहते हैं, तो उसकी 3-4 शरह की गई। मुहदस कहते हैं मन उल्किया फी रौही मिन क़िबलिल मलाइल आला। मुहदस कहते हैं अर्रजुलुस सादिकुज़ ज़न। मुहदस कहते हैं मैं यजरी अला लिसानी अस्सवाब मिन गैरि क़स्दिन। फरमाया मुहदस उसको कहते हैं जो सोच लेता है तो उसकी सोच ही सही हो जाती है। हमें जितने खजूर के दरख्त लगवाओगे उतना ही फायदा होगा। समझ गए? हजरत के जो मुरीदीन मोतकीदीन है, जब खजूर के दरख्त लग जाएंगे तो हजरत से उछल उछल कर कहेंगे, हजरत हमने भी कुछ खजूर के दरख्त लगवा लिए थे। हजरत भी मुस्कुराएंगे और मुस्कुरा कर कहेंगे सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा किया। एक तशरीह की गई मैं यजरी अला लिसानिही अस्सवाब मिन गैरि क़स्दिन, जिसकी जबान पर बगैर इरादे के हक जारी हो जाए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत वही है। आज कुछ हजरात को बड़ा भूत सवार रहता है, थोड़ा सा बाहर से पढ़ के आ गए, 2-4 किताबें क्या पढ़ ली कि लाओ तहकीक के खिलाफ तहकीक करेंगे, यकमुश्त दाढ़ी नहीं। समझ गए? तकलीद का मामला आ गया तो लिख दी किताब, न ये सोचा इधर है कि उधर। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रिसाला शहजादे ताजे शरीयत हुजूर असद मियां साहब क़िबला ने रात के 2 बजे करीब बैठा हुआ गुफ्तगू चल रही थी, अचानक किताब निकाली, का मेरे मोबाइल में है, नहीं थी, नेट से सर्च किया आला हजरत का रिसाला और लिख करके उसमें आपने बताया, उसमें इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया अवाम के लिए उलमाए ज़माना की पैरवी लाजिम। जुमले पर तवज्जो दीजिएगा, बहुत चल रहा है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पिछलों को मानेंगे, पिछलों को मानेंगे। अरे ये जो मौजूद है इनको भी मानना होगा। फतावा रज़विया आम करेंगे, दीन का काम करेंगे। हमने कहा फतावा रज़विया आम करने से पहले फतावा रज़विया को समझने के लिए ताजे शरीयत की जरूरत भी तो है। फतावा रज़विया को समझने के लिए उलमा की जरूरत भी तो है। आला हजरत का जुमला मिनबहन नहीं मफहूमन बयान कर रहा हूं, चूंकि रिवायत बिलमाना की इजाजत मुहद्दिसीन ने हमें अता फरमाई है, उसूलियीन ने हमें अता फरमाई है। आप फरमाते अवाम के लिए उलमा की पैरवी जरूरी, उलमा के लिए और फरमाया उलमा के लिए उलमाए हुदा की पैरवी जरूरी, और उलमाए हुदा के लिए कुरान और हदीस है। यह है सिलसिला, इस तरह माना जाए, इस तरह माना जाए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत उन बुजुर्गों में से जिनकी जबान पर हक जारी हो जाता था। अभी यहाँ मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं, इन बच्चों से पूछिएगा 3 साल 2 साल 2.5 साल के अंदर हाफिज बनते हैं। अगर खामसा तक यहाँ तालीम हो रही है, बच्चे 5 साल में खामसा पढ़ते हैं, मगर ये इमाम अहले सुन्नत थे। यहाँ बच्चों का आलम यह है कि शहबाज दकल के मदरसे में आकर इक्तिसाब फैज कर रहे हैं, मगर आला हजरत वो है कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल करम से औलिया खुद घरों पर आकर फैज बांटा करते थे। आपको एक हवाला दे रहा हूं, किताब का नाम है दोनों हाथों से मुसाफा। मेरा इमाम कहता है, एक दिन मेरे पास एक सवाल आया कि दोनों हाथों से मुसाफा करना सुन्नत है या एक हाथ से? यह भी बहुत चलता है। अंग्रेजों का तरीके को सुन्नत बताया जाता है और सरकार की सुन्नत को छोड़ा जाता है। आका करीम अलैहिस्सलाम के इस हदीस पाक के ताल्लुक से जब सवाल किया गया, मेरे इमाम कहते हैं 19 सफर मुजफ्फर का दिन था, मैंने जबान से जवाब दे दिया। तबीयत खराब थी मेरी, अगला जुमे का इंतजार था कि अगला जुमा आएगा, मुझे मौका मिलेगा, मैं कोई रिसाला लिख दूंगा। लेकिन फरमाते हैं 23 सफर मुजफ्फर को, 23 ज़िकादा को, ज़िकादा की बात है, फरमाया ज़िकादा को मैं सो रहा था, जैसे ही मैं सोया मैंने क्या देखा, हजरत काजी खां रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक अच्छी शक्ल में मदीने की तरफ से आ रहे हैं और आकर के फरमाते हैं मुस्तनद ईसा हदीस मुस्तनद ईसा हदीस अनस व उरा मफहूम में कहा, ये जो बदअकीदा सरकार हजरत अनस की जो हदीस पेश करते हैं, ये हदीस जो पेश कर रहे हैं अपनी मुस्तदल और जिसको दलील में ला रहे हैं, ये इनका प्रूफ सही नहीं है, इनका इस्तिदलाल सही नहीं है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को फारसी में रहनुमाई कर रहे हैं कौन? काजी खां रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनकी किताब
فتاوی قاضی خواہ ہے جس کو فتاوی عالمگیریہ میں اسم کیا گیا ہے، اس کو آپ پڑھیے گا، بہت بڑے ولی کامل ہے، فقہ کا بڑا کام کیا ہے اور فقیہ واحد کی یہ سچی تصویر ہے۔ قاضی خواہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مستند عیسیٰ ان بدعقیدہ لوگوں کی جو مستدل حدیث ہے وہ حدیث انس ہے، لیکن جو یہ معنی بتاتے ہیں احمد رضا وہ معنی صحیح نہیں ہے، غلط بتاتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت کا جملہ سنیے گا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قاضی خواہ نے مجھے خواب میں آ کر صحیح بات کی رہنمائی کر دی ہے، ہمیں تم فیض کرنے لینے جاتے ہو تو تمہیں سفر کرنا پڑتا ہے، اور یہ احمد رضا خان ہے جن کو فیض آ کر بزرگ گھروں پر عطا کر دیا کرتے تھے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چل رہی تھی، پوچھا گیا یہ بتائیے خلافت عہد و پیمان، حضرت علی نے فرمایا لم یقتل محمد قتلا، سرکار کو معاذ اللہ، آپ نے فرمایا آپ کا جملہ ہے، کہا کہ سرکار کو نہ تو شہید کیا گیا اور نہ ہی لم یمت فجأتن، سرکار اچانک بھی نہیں گئے، بل قضا ایام مرضہ ولیالی، بلکہ آپ نے اپنی انتقال شریف سے پہلے جو آپ کو مرض شریف ہوا تھا اس میں آقا کریم نے چند دن گزارے ہیں۔ جملہ سنیے گا حضرت علی کا، کہا جب نماز کا وقت آتا تھا وہ یرا مکانی، سرکار کو میرا علم ہوتا تھا، میرے ہونے کا علم ہوتا تھا، سرکار جانتے تھے علی ہیں، مگر اس کے بعد بھی سرکار کہتے تھے مر ابا بکرین، مر ابا بکرین، اور ایک میں مرو ابا بکرین لیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائے، چل کر بولیے ابو بکر کو حکم دو نماز پڑھائے۔ کہا مؤذن آتا، آ کر کے کہتا یاتی ہی المؤذن فیوسن، آ کر کے بالصلاۃ سرکار کی بارگاہ میں آتا، مؤذن کہتا سرکار نماز کا وقت ہو گیا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی جاتی، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی جاتی، سرکار ابو بکر سے کہتے نماز پڑھاؤ، کہا ایک بار نہیں دو بار نہیں، بار بار سرکار انہی سے کہتے تھے نماز پڑھاؤ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں حتیٰ کہ ایک بیوی جن کو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کہا جاتا ہے، آپ نے کہا سرکار عمر سے کہہ دیجئے نماز پڑھائے، اس لیے کہ ابو بکر میرے باپ بکا ہے، بکا مبالغے کا سکا ہے، بکا یبکی سے، کہا سرکار بہت روتے ہیں، آپ کو مسلح پر نہیں پائیں گے، رونے لگیں گے، سرکار نے فرمایا انتن صواحب یوسف، ارے تم تو یوسف والیہ ہو، آپ نے فرمایا نہیں ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے آگے ارشاد فرماتے ہیں فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اخترنا لدنیانا من رضیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لدیننا فکانت الصلاة عظیم الاسلام وقیام الدین وقیام الدین، آقا کریم علیہ فبایانا علی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت کرے، سرکار دو عالم کے پیارے صحابی حضرت علی فرماتے ہیں جب سرکار کا انتقال ہو گیا تو آقا کریم علیہ السلام کے انتقال کے بعد ہم نے اپنی دنیا کے لیے، اپنی خلافت کے لیے اسی ذات کو منتخب کر لیا تھا جس ذات کو سرکار دو عالم نے دین کے لیے پسند فرمایا تھا۔ اگلا جملہ ہے فکانت الصلاۃ عظیم الاسلام، آپ نے فرمایا نماز تو اسلام کی بلندی ہے، بلندی ہے، جب نماز کے لیے سرکار نے ابو بکر کو منتخب کیا تو خلافت کے لیے ہم کیوں نہ بولو نا مچل کر، ہم کیوں نہ خلافت کے لیے منتخب کریں جس کو سرکار نے نماز کے لیے منتخب کیا ہو، ہم کیوں منتخب نہ کریں؟ کہا فبایانا علی ابی بکرن، تو ہم نے ابو بکر پر یعنی ابو بکر کے ہاتھوں پر بیعت کر لی اور انہی کو اپنا امام منتخب کر لیا۔ خود حضرت علی کہتے ہیں دخلنا علی رسول اللہ فقلنا یا رسول اللہ، سرکار کے ابھی آپ ظاہری زندگی کے ساتھ دنیا میں تشریف فرما تھے، حضرت علی کہتے ہیں ہم نے جا کر کے کہا سرکار ہمارا کوئی خلیفہ منتخب کر دیں، آپ تو مرض انتقال میں ہے، مرض وصال میں ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یعلم اللہ فیکم خیرکم، اگر اللہ تم میں سب سے بہتر کو جانے گا اللہ رب العزت کیا کرے گا؟ فرمایا فیولی علیکم، تو اسی کو تم پر والی بنا دے گا۔ حضرت علی کا جملہ ہے فعلم اللہ فینا خیرا فولا علینا ابا بکر، تو اللہ نے ہم میں سے بہتر کو جان لیا اور ابو بکر کو ہمارا والی بنا دیا ہے۔ جملے کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت علی یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہم نے مان لیا تھا سارے صحابہ میں سرکار کے بعد خلافت کا حقدار اگر
सरकार मुंतखब करेंगे, बेकार कैसे मुंतखब कर रहा है? सरकार ने मुंतखब कर लिया, अब किसी के इंतखाब की जरूरत नहीं है। वक्त काफी बढ़ता चला जा रहा है, इख्तिताम के करीब है और ये वक्त तो खत्म हो जाएगा, सैयदना अबू बकर के फदाइल खत्म नहीं होंगे। इमाम अहमद इब्न हम्बल ने हजरत अली के लिए कहा था कि जितने फदाइल मैंने हजरत अली के देखे और जितनी किताबें खूबियों पर आपके लिखी गई, इतनी किताबें किसी और पर नहीं लिखी गई। मैं कहता हूं इन बुजुर्गों की खूबियां हम क्या बयान करें, मगर एक बात सुन लीजिएगा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर हो, अहले बैत हो, हम सबसे प्यार करते हैं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नाव है, बोलो बोलो, माशाअल्लाह याद है। शहबाज दक्कन की मेहनतों का असर नजर आ रहा है। बस थोड़ी सी गुफ्तगू और कर रहा हूं। आज बहुत बवाल चल रहा है, खानकाहों के रास्ते हमारे घरों में राफजियत दाखिल होने के लिए तैयार है। माफ कीजिएगा, जुमला बिल्कुल हक है मगर सच्चा है। राफजियत खानकाहों के जरिए घरों में आने को तैयार। ईरान अपनी कोशिशें कर रहा है, बड़े बड़े लोग बिकते चले जा रहे हैं। आपके भी हैदराबाद में कुछ बिके हुए, समझ गए? मगर इतना याद रखो, वो दिरहम दिनार पर बिके हैं और शहबाज दक्कन के साथ हम मुस्तफा के वकार पर बिके हैं। और जो मदीने में बिक जाता है, बाजारे मदीना में बिकने वाला, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, अल्लाह ने उसको बशारत दी है, अपने जान को, अपने माल को मुस्तफा के बाजार में बेच दो, अल्लाह तुम्हें जन्नत का हकदार बना देगा। सैयदना अमीर माविया हमारे सर का ताज है, इनके खिलाफ भौंकने वाला अल्लामा शहाबुद्दीन खफ्फाजी के हवाले से नसीमुर रियाज शरे शिफा काजी अयास, जिसको मेरे इमाम ने लिया है फतावे रज़विया की 11वीं जिल्द में, आपने फरमाया मैं यकूनु यतहानु फी मुआविया फदा का कल्बुम मिन किलाबिल हाविया। अभी तर्जमा नहीं करूंगा, पहले मैं आपको यह बताए देता हूं, कहलवाए देता हूं, जो हजरत अमीर माविया पर भौंके बोलो वो कुत्ता है, बोलो है ना? अब थोड़ी देर से आपको बहुत डर लग रहा है मुझे आपसे, ये लंबा नारा ना लग जाए। चलिए अल्लाह ताला सलामत रखे। तवज्जो है ना आपकी? कुत्ता है। अब यहां भी कुछ लोग कह सकते हैं अजीब मामला है, बहरे शिबली शेर हर दुनिया के कुत्तों से बचा, यही तो है ना, ऐसी तो कुत्ते हैं। एक साहब कहने लगे, एक बदअकीदा आपसे सुना होगा, तौसीफुर रहमान मरदूद को कहता है इनको क्या हुए, बाबा फला बाबे का कुत्ता, फला बाबे का कुत्ता। हमने कहा सुन ले, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कुत्ते और यहाँ कुत्ता बनना बड़ा कारगर साबित हो गया, और तुम तो वो हो अहलुल बिदाई किलाबुन्नार, बिदाती जहन्नम के कुत्ते हैं। जो दुनिया में गौस का कुत्ता ना बना, अल्लाह ने उसको जहन्नम का कुत्ता बना दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कामयाब हैं, हमें कुत्ता बनने में मजा आता है, समझ गए? और पहली बात तो इस कुत्ते का माना हकीकी कुत्ता, वलक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। दलील देते हैं तो हमारा कुछ सुन्नी जो है झांसी में आकर कहता भाई दलील तो वो भी दे रहे हैं। तो मैंने कहा शैतान ने भी तो कहा था खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। तो क्या इस दलील को प्रूफ को माना जाएगा? उसके नहीं, उसके कौल को रद्द कर दिया गया। तवज्जो है ना आपकी? अब सुनिएगा, अल्लामा शहाबुद्दीन खफ्फाजी फरमाते हैं हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु पर अगर कोई इख्तिलाफ आपके खिलाफ कोई जबान खोलने वाला है और आप पर तानो तशरीह करता है, आप पर अगर आपके खिलाफ बोलता है, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने उनके हवाले से लिखा, फरमाया वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता। और आला हजरत ने बड़े मजे की बात तहरीर फरमाई, कहा हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र तो 83 साल हुई, मगर सरकार के जो 3 सहाबा है, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत अली और हजरत अमीर माविया, फरमाया इनकी उम्रें भी सरकार की उम्रों के बराबर थी। सरकार की उम्र के बराबर, यानी 63 साल सरकार दुनिया में तशरीफ रहे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत का यह हुस्न इत्तिफाक और तकदीर इलाही की मशीयत, रब्बे कदीर का यह फजल कि इनकी उम्र सरकार की उम्रों से मिला दी, और अल्लाह रब्बुल
سرکار دو عالم نے دعا کی تھی اللہم اہدی بھی کہ اللہ میرے امیر معاویہ کے ذریعے بہتوں کو ہدایت عطا فرما. اب ایک جگہ تھا اللہم علم معاویہ الحکمہ، میرے معاویہ کو حکمت عطا فرما دے. میرے معاویہ کو صحابہ کرام کے خلاف زبان کھولنے والا اگر کوئی نظر آئے تو اس کے جملے کو سن کر کہنا کیا ہے، اس کا بھی جملہ ہمیں حضرت عبداللہ ابن عمر نے دے دیا. کتاب و مناقب الصحابہ مشکات شریف میں اس کی فصل ثانی کی پہلی حدیث، عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. اگر بڑے بڑے جسم والے ملیں اور بڑی بڑی باتیں کریں، سمجھ گئے، تو ان کے چہرے کو دیکھ کر کے یہ جملہ بولنا. اردو میں ترجمہ کر کے بتا دیتا ہوں. فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہ سرکار نے کہا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، اگر تمہیں ایسے لوگ نظر آئے جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تو فرمایا ان کو دیکھ کر کے کہنا اللہ کی لعنت ہو تمہاری اس بد زبانی پر. میں تو انہی پر لعنت کر دیتا، مطلقاً تو لعنت کر سکتا ہوں، لیکن فرد خاص کے بارے میں نہیں کرتا، اس لیے کہ ملفوظ شریف میں میرا امام ہی مجھے روک رہا ہے. سمجھ گیا؟ لعنتی ہے ایسے لوگ. سرکار نے فرمایا لا تمس النار مسلم رانی اور من رانی، اس ایمان والے کو جہنم نہ چھوئے گا جس نے مجھے دیکھا ہو یا میرے دیکھے ہوئے کو دیکھا ہو. نہ صحابی کو چھوئے گا جہنم اور نہ ہی تابعی کو چھوئے گا. سرکار نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، آپ فرماتی ہیں النجوم امانۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد وانا امانۃ لاصحابي فاذا ذهبت انا اتى اصحابي ما يوعدون واصحابي امانۃ لامتي فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما يوعدون. آپ فرماتے ہیں لوگوں سنو، یہ ستارے آسمان کے لیے امن و امان ہے. جس دن آسمان پر ستارے نہیں چمکیں گے اس دن قطعی سجل للکتب کا یہ مستہ سنا دیا جائے گا اور یہ اعلان ہو جائے گا، یعنی قیامت برپا ہو جائے گی. یسألونک عن الجبال فقل ينسفها ربی نسفا، یہ پہاڑ ریزہ کر دیے جائیں گے. سرکار نے کہا یہ ستارے چمک رہے ہیں تو یہ آسمان کی امان ہے، ستاروں کا چمکنا آسمان کی امان ہے. جس دن ستارے ختم ہوں گے اس دن آسمان ختم ہوگا. اگلے جملے پر توجہ دے، اور آپ نے فرمایا سنو میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے کہا. سرکار نے کہا میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں. جس دن میرے صحابہ کہا جس دن میں جاؤں گا تو میرے صحابہ پر آئیں گے، میرے صحابہ پر وہ آئے گا جس سے ان کو ڈرایا جاتا ہے یا جس کا ان سے وعدہ لیا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ان میں اختلافات ہوں گے، ان میں مشاجرات ہوں گے. اور فرمایا میرے صحابہ، خاص طور سے دے رہا ہوں، فرمایا میرے صحابہ میری امت کے لیے امان امان. بولو کس کے لیے؟ امت کے لیے امان. اور اگر امان ہمارے اوپر سے چلی جائے تو بے امان، خطرہ، بے امان، خطرہ کسی وقت بھی نازل ہو سکتا ہے، مصیبت کبھی بھی آ سکتی ہے. سرکار نے فرمایا میرے جب صحابہ چلے جائیں گے تو میری امت پر وہ آئے گا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا انشقاق مذاہب، یعنی الگ الگ مذہب پیدا ہو جائیں گے. آج وہی چل رہا ہے. حضرت شاہ عبد القادر بدایونی نے رافضیت کا رد کیا تھا، اللہ نے آپ کا یہی تجدیدی کارنامہ رکھا اور آپ کو مجدد اس لیے کیا گیا. کہا گیا ہے کہ آپ نے رافضیوں کا رد کیا تھا اور ان کا منہ توڑ جواب دیا تھا. آج شاہ عبد القادر بدایونی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، اعلیٰ حضرت کی روش پر چلتے ہوئے آج وہ دور آ گیا ہے کہ ہمارے علماء اگر آدھے گھنٹے اہل بیت کے فضائل بیان کرے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ آدھے گھنٹے صحابہ اور خاص طور سے امیر معاویہ کی زندگی پر بات کرتے چلے. نہیں چھوڑیں گے. ہمارے بزرگوں کے خلاف زبان کھولو گے تو ابھی سنی زندہ ہے، مرا نہیں ہے. جب ہماری زبانیں چلیں گی تو ہم اپنی باتوں سے تمہیں مردہ کر دیں. اعلیٰ حضرت کا مسلک بھی صحیح ہے، مسلک پر انگلی نہ اٹھائے، ورنہ ان انگلیوں کو کاٹنے کی طاقت کے لیے، کاٹنے کی طاقت رکھنے والی ذات کو بھی اللہ نے حیدرآباد میں پیدا کر دیا ہے. یاد رکھیں اس بات کو. اور یہ دور چل رہا ہے، چلتا رہے گا. معاف کیجئے گا میں حضرت کو دیکھ کر کے تعریف نہیں کر رہا ہوں، یہ میری عادت بھی نہیں ہے، نہ مجھے یہ خواہش ہے کہ حضرت دوبارہ بلوائے.
राजिक मेरा रब है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। मगर खिराज तहसीन भी कोई चीज होती है, वो अशार की शक्ल में ही नहीं, जुमले अगर बोल दिए जाते हैं, अपने मोहसिन का एहसान मानना चाहिए। समझ गए? बात समझी कि नहीं समझे? इसलिए उलमा के साथ जुड़े रहें, सहाबा इकराम को मानते रहें, जुमला सहाबा की ताजीम करते रहें। कोई अजमेर मोहल्ला में बैठकर अगर ये कहे हजरत अमीर माविया को बुरा भला कहे तो कहना तू गलत है। अरे हम तो वो हैं, अगर जरूरत पड़ती है, अकायद खराब होते हैं तो मक्का मदीना में बैठने वालों को नहीं छोड़ते, तो अजमेर में बैठे हुए मनहूसों को कैसे छोड़ेंगे? ख्वाजा गरीब नवाज हमारे सर का ताज है, हमारे आका है। हमें अजमेर मोहल्ला की बारगाह का अदब सिखाया है, दुआ की कबूलियत का मकाम बताया है तो आला हजरत ने। ना हमें अजमेर वाले के दर से जो मिला है वो आला हजरत का फैजान है, हमारे मुर्शिद का फैजान है। गौसे आदम की बारगाह में एक मुरीद आया, उसके पीर साहब भी थे, कहे चल गौसे आदम के चक्कर लगा। वो उठ करके अपने पीर के चक्कर लगाने लगा। तो कहा अजीब मामला है। गौसे आदम ने कहा सही कर रहा है। तो कहा अच्छा सरकार कैसे सही कर रहा है, इसी से मालूम करो। कहने लगा हजरत गौसे आदम की बारगाह में भी तो आप ही लेकर के आए हो। हमारा तो सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह वही है, मसले के आला हजरत हक है। जो टॉपिक था उस पर मैंने गुफ्तगू की है, कभी मसले के आला हजरत पर भी इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूंगा। वक्त आएगा तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूंगा। वक्त काफी हो रहा है, 2:09 हो गए हैं और ये रात का आखिर हिस्सा चल रहा है। इम्तिहान तो हो गया है, रिजल्ट देने के लिए सैयद साहब आ गए, समझ गए। अब अच्छा रिजल्ट लेकर के जाइएगा, उठ के ना जाइएगा। और आखिर में जब रिजल्ट मिलता है तो आदमी मिठाई बांटता है, हमारे हजरत ने खाने का इंतजाम करवा दिया। खाना खाइए, खुश होकर के चले जाइए और बस आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के गुण गाइए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की तालीमात को अपनी जिंदगी का मिसाले राह बनाइए, मिसाले राह बनाइए और उसी पर चलिए। इंशाअल्लाह रहमान यही हमको आखिरत की तरफ ले जाने वाला है, मुस्तफा करीम के दर तक पहुंचाने वाला है। इसीलिए किसी ने कहा था आला जिस्म देखिए वो अल्लाह का रजा का है, और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कहा था सरकार की बारगाह में तवाज़ुअन इंकिसारन, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो तो आशिक थे लेकिन सच में हमारी तर्जमानी कर रहे थे। गंदे निकम्मे कमीन, महंगे हैं कौड़ी के तीर, कौन हमें पालता, तुम पे करोड़ों दुरूद। आला हजरत ने तो ऐसा काम किया था कि सरकार ने खूब पाला, और इतना पाला कि आज भी परवरिश का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। और ऐसा ऐसा पाला, इसी तरक्की मिल रही है कि जो इधर उधर आकर के कहते हैं हम उनको काफिर नहीं कहते, जब उन्होंने देखा दाल नहीं गल रही है तो पहुंच गए पूरी जमात लेके बरेली शरीफ। उन्हें भी पता चल रहा है कि सिक्का राइजुल वक्त अगर है तो आला हजरत। बाजार में खोटे सिक्के नहीं चलते, तुम्हारी तो नोटबंदी हो चुकी है। समझ गया? इसलिए इन सारी चीजों को ज़हन में रखें, सहाबा से प्यार करें, नमाजों की पाबंदी करें, बुजुर्गों का अदब एहतराम रखें, और इतना जाने मजहब अहले सुन्नत अल मारूफ मसलक आला हजरती हक है। और अगर कोई आपसे कहे ये 5वां मसलक कहां से आ गया तो उसको एक किताब का हवाला दीजिएगा, अल्लामा आशिकुर रहमान हबीबी इलाहाबादी, उनकी एक किताब है जिसका नाम है मसलक आला हजरत यूं। उसमें हजरत बहुत 7 जबान के माहिर है, 7 जबानों के माहिर है। आपने वो किताब लिखी है, छोटा सा रिसाला है ना, मसलक आला हजरत यूं। आपने फरमाया वो नादान है जो ये कहते हैं 5वां मसलक कहां से आया। कहते हैं मसलक 5 है ही नहीं, मजहब 4 है, मसलक तो एक ही है। ज़ाबाइली अबू हनीफा, ज़ाबाइली अबू हनीफा, ज़ाबाइली अबू हनीफा। हमारे मुहद्दिसीन पढ़ाते हैं, हमारे उलमा पढ़ाते हैं, मुअत्ता पढ़ते हैं और दीगर कुतुब को पढ़ते हैं। ज़ाबाइली अबू हनीफा, इसकी तरफ इमाम आदम अबू हनीफा गए हैं तो जिसकी तरफ जाया जाता है उसी को मजहब कहते हैं। जाने की जगह इसमें ज़र्फ का सीगा है मजहब, तो मजहब बनता है। फरमाया मजहब 4 है, मसलक एक ही है, और ये वही मसलकी आला हजरत है जिसमें इमाम आदम अबू हनीफा के मजहब का तफक्कुर है, इमाम शाफई की मोहब्बत है, इमाम अहमद इब्न हंबल के मजहब की चुरात है, और हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मजहब का तकवा है। इन सारी चीजों को मिलाया जाता है तो मसलक आला हजरत बनता है, और उसी मसलक आला हजरत के लिए
سرکار تاج شریعت کہہ کر کے چلے گئے. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. ایک پہچان دین نبی کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہے. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھ لیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اگر خلاف شرع میری زبان سے کوئی جملہ نکلا ہے تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.